بکس فار ایور میں خوش آمدید۔ ناول سرخ آنچل سیزن 2 جس کی رائٹر ہے تانیہ طاہر، اس کی 8ویں ایپیسوڈ ہے اور یقیناً آپ لوگوں نے باقی کی ساری ایپیسوڈز کو پسند کیا ہوگا، اور اب ہم لوگ بڑھتے ہیں اس ایپیسوڈ کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہوتا ہے۔ ڈیوٹی سے فری ہو کر وہ جیسے ہی گھر کے لیے نکلی تو اچانک ہی ہاسپٹل میں چلنے والی LCD پر نگاہ گئی اور وہاں کا منظر دیکھ کر وہ ایک دم تھم گئی۔ یہ وہی پیشنٹ ہے نا جو یہاں سے گیا ہے؟ دکھتا کتنا ہینڈسم اور پڑھا لکھا تھا، اور بیچارہ پاگل ہو گیا۔ معلوم نہیں اس کے ماں باپ نے اسے کیوں چھوڑ دیا۔ لوگ باتیں بنا رہے تھے۔ لائبہ کو لگا اس کے وجود کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا گیا ہو۔ وہ ایک دم باہر کی جانب دوڑی تھی۔ اس وقت اس کا حیدر کے پاس ہونا ضروری تھا، کہیں کچھ الٹا سیدھا کر کے وہ اپنے آپ کو نقصان نہ پہنچا لے۔ اس نے زریاب کو کال ملائی کہ آیا کہ وہ مرتضیٰ ہاؤس میں ہے، لیکن زریاب نے جو کچھ اسے بتایا، حیدر کی تکلیف پر وہ کرا اٹھی اور جیسے خود بھی پاگل ہوتی اس راہ چل پڑی جہاں اسے جانا شاید نہیں چاہیے تھا۔ وہ حیدر کے گھر تب آئی تھی جب اپنی ماں کے لیے انصاف کی بھیک مانگنی تھی، اور اس وقت وہ غرور سے اس کو کیسے بے عزت کر گیا تھا۔ اس نے گاڑی پارک کی اور چلتی ہوئی دروازے کے نزدیک آئی۔ چوکیدار نے باہر ہی روک لیا۔ لائبہ کو پہلے کبھی جو نہ دیکھا تھا۔ ہم ڈاکٹر ہیں، اس نے اپنا تعارف کرایا، جبکہ چوکیدار نے سر ہلایا۔ صاحب سے پوچھ کر بتاتا ہوں، وہ کہہ کر مڑ گیا اور امین کو کال کی اور بتایا تو امین کو لگا کہ اپنی طبیعت کی وجہ سے شاید کسی ڈاکٹر کو اس نے بلایا ہو، تبھی اسے اندر بلانے کا کہا اور لائبہ اندر آ گئی۔ وہ نروس تھی، بے تحاشا۔ اس گھر سے کوئی اچھی یاد نہیں تھی۔ وہ لاؤنج میں آئی۔ جدید اسٹائلش گھر تھا، زیادہ بڑا نہیں لیکن بہت خوبصورت تھا۔ امین لائبہ کو گھورنے لگا۔ وہ حیدر کہاں ہے؟ لائبہ کچھ جھجکتے ہوئے بولی۔ صاحب سوئمنگ کر رہے ہیں۔ آپ ڈاکٹر ہیں تو میڈم جی صاحب کو ٹھیک کر دیں، انہیں 1.5 گھنٹہ ہونے کو آیا ہے، متواتر سوئمنگ کیے جا رہے ہیں۔ جی صاحب کو نظر لگ گئی دنیا کی۔ امین کی آنکھیں بھیگ گئی۔ لائبہ کی بھی آنکھیں گیلی سی ہوئی۔ اسے واقعی نظر لگ گئی تھی۔ امین کے بتائے گئے راستے پر وہ چل دی۔ دل دھڑک رہا تھا لیکن وہ خود کو قابو کیے گھر کے پچھلے حصے میں آ گئی۔ پانی کا شور سا ہو رہا تھا اور اس نے سوئمنگ پول کی جانب دیکھا تو وہ اوپر دکھائی نہیں دے رہا تھا، وہ پانی کے نیچے سوئمنگ کر رہا تھا۔ امین اسے ہمدردی سے دیکھنے لگا۔ جی پچھلے 1.5 گھنٹے سے یہیں دیکھ رہا ہوں، امین بولا تو لائبہ چپ رہ گئی۔ امین اس کے پیچھے سے جا چکا تھا۔ لائبہ وہاں تقریباً 10 سے 15 منٹ کھڑی ہوئی تھی اور وہ پانی کے نیچے ہی رہا، اور ایک دم وہ پانی سے باہر نکلا تو آنکھیں بند تھیں۔ اس نے آسمان کی جانب دیکھا اور پھر پول کے سائڈ پر دونوں ہاتھ رکھ کر وہ گہرے گہرے سانس بھرنے لگا۔ اس کے بازوؤں کی مضبوطی لائبہ دیکھ سکتی تھی۔ لائبہ حیدر کی جانب دم سادے دیکھتی رہی۔ برہنہ پشت پر پانی کی لکیریں ٹپک ٹپک کر نیچے سوئمنگ پول میں گر رہی تھی، جبکہ اس کے مسل سے بنا کسرتی جسم۔ لائبہ پہلی بار اسے اپنے سامنے یوں دیکھ رہی تھی اور اچانک وہ پلٹا تو عین سامنے کھڑی لائبہ پر نگاہ جا کر تھم ہی گئی۔ دل میں اضطرابی کیفیت نے جیسے لمحے بھر کے لیے سانس بھرا تھا۔ ساکت، سپاٹ اور نہایت سر نظروں سے وہ اسے دیکھنے لگا۔ وہ پانی میں تھا جبکہ لائبہ کے بے ساختہ ہاتھ پاؤں کانپ اٹھے۔ وہ اس وقت گرے کلر کے لباس میں تھی جس پر اس نے وائٹ ڈاکٹر کوٹ پہنا ہوا تھا، جبکہ ہاتھوں میں بیگ کی گرفت نہایت سخت تھی۔ لائبہ حلق میں سانس اتار گئی۔ وہ کیوں بت بنی کھڑی ہے؟ کس قدر آکورڈ سچویشن تھی۔ حیدر نے البتہ کمال مہارت سے سوئمنگ کی اور اس تک کا سفر طے کیا، اور جس طرح لائبہ تھی وہاں آ کر ٹھہر گیا۔ پھر سے اپنا چہرہ صاف کیا، بال پیچھے کیے اور دونوں ہاتھوں پر زور دیتا وہ ایک جمپ لگا کر اس پول سے باہر نکل آیا اور لائبہ 2 قدم دور ہو گئی۔ حیدر اس کے ڈرنے سے مسکرایا۔ کیسی ہو لائبہ؟ حیدر، تم یہاں؟ کچھ حیرانی کی بات ہے لیڈی ڈاکٹر؟ وہ سکون سے چلتا اس کے سامنے آ گیا۔ لائبہ کا وجود اس کے وجود کے آگے چھپ ہی گیا۔ لائبہ نے خود کو سنبھالا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ وہ فکر مندی سے بولا۔ بتاؤ کیسا لگ رہا ہوں؟ وہ گھوما اور اسے اپنا آپ دکھانے لگا، جبکہ اس وقت وہ صرف سوئمنگ ڈریس میں تھا، جبکہ لائبہ اسے دیکھ بھی نہیں پا رہی تھی۔ حیدر طنزیہ مسکرایا۔ یہاں آنے کی وجہ جان سکتا ہوں؟ سپاٹ لہجے میں اس نے ایک قدم لائبہ کی طرف اٹھایا اور لائبہ گھبرا کر پیچھے ہوئی، جبکہ حیدر اسے سنجیدگی سے دیکھتے اس کے پیچھے سے سفید ٹاول کھینچ گیا۔ لائبہ نے اٹکا ہوا سانس بحال کیا۔ وہ ہم نے ڈیڈ نے بھیجا ہے تمہیں؟
حیدر تقریباً پھاڑ کھانے والے انداز میں اس کی جانب مڑا۔ نہیں نہیں، ہم تو خود آئے ہیں۔ وہ ایک دم دونوں ہاتھ اٹھاتی انکار کرنے لگی۔ حیدر کو معلوم نہیں کیوں اس پر یقین ہو گیا کہ اسے سالار نے نہیں بھیجا، ورنہ وہ اسی سوئمنگ پول میں اس کا گلا دبا کر اسے مار دیتا۔ تو پھر آنے کی وجہ؟ اس نے سپاٹ کڑک لہجے میں پوچھا، جبکہ لائبہ کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ سر جھکا گئی، شرمندگی ہوئی، کوئی جواز نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ اس کی محبت اور فکر میں یہاں پہنچی تھی۔ وہ جیسے جواب تلاشنے لگی اور اچانک اس کے منہ پر کھینچ کر ٹاول لگا۔ لائبہ نے سٹ پٹا کر ٹاول چہرے سے کھینچا تو حیدر اسے سپاٹ نظروں سے دیکھ رہا تھا، اور پھر یوں ہی چلتا بات کا ان کے پاس گیا اور اس نے وہ گاؤن اٹھا کر پہن لیا۔ ڈوریاں باندھتے ہوئے لائبہ کو ہی دیکھے جا رہا تھا اور کچھ دیر میں چیئر کھینچ کر بیٹھ گیا۔ لائبہ ایسے کھڑی تھی جیسے مجرم ہو۔ ادھر آؤ، گھورتی نظریں، سرد لہجہ، لائبہ کا پورا جسم جھنجھنا اٹھا۔ اس کی سانسیں حیدر کو دیکھ کر بے ساختہ تیز ہو رہی تھی۔ حیدر نے انگلی کے اشارے سے اسے قریب بلایا۔ لائبہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ وہ اس کے پاس نہیں جانا چاہتی تھی، جبکہ حیدر کو لگا جیسے اس کا انکار اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ بھی حیدر کو پاگل سمجھتی ہے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا، تیز تیز قدم بڑھتا اس تک پہنچا اور لائبہ کی کلائی جکڑ کر اپنی جانب کھینچا تو وہ حیدر کے گاؤن سے چلکتے سینے سے جا ٹکرائی۔ حیدر آپ کی طبیعت نہیں ٹھیک، ہم پھر آ جائیں گے، آپ دوائی لیں، ریسٹ کریں، آپ تھک گئے ہیں نا؟ لائبہ ایک دم اس سے ڈرتی پیچھے ہٹتی، اپنی کلائی چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی، جبکہ اس کا یہ گریز حیدر پر تیزاب کی طرح پڑا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں پاگل ہوں؟ اس نے زبردستی لائبہ کا منہ جکڑ لیا۔ نہیں، لائبہ بھیگی پلکوں سے اسے دیکھتی بولی، لیکن یہ تمہارا انداز جتا رہا ہے کہ تم مجھے پاگل سمجھ رہی ہو، یہ تمہارا خوف بتا رہا ہے تم مجھے پاگل سمجھتی ہو۔ کیوں، تمہیں حیدر سے بلا کی محبت ہے؟ کہاں گئی وہ محبت؟ کیا سب کو صرف بیرسٹر حیدر سے محبت تھی؟ پاگل حیدر سے کوئی نہیں محبت کرتا۔ ہاں، وہ چیخا، جبکہ اس نے لائبہ کے ناتمہ وجود کو اپنے قبضے میں لے لیا تھا۔ لائبہ سہمی سہمی نظروں سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ وہ سہمی ہوئی نظروں سے نفی میں سر ہلاتی اسے یہ احساس دلا رہی تھی کہ وہ اسے پاگل نہیں سمجھتی۔ آپ نہیں ہیں پاگل، آپ کیوں کہہ رہے ہیں اس طرح؟ ہم آپ کو پاگل نہیں سمجھتے، کسی ڈاکٹر نے آپ کو نہیں کہا آپ پاگل ہیں۔ پھر آپ، وہ ایک سانس بولتی گئی، جبکہ حیدر اس کے تیزی سے ہلتے ہونٹوں کو دیکھنے لگا۔ پیشانی پر لکیریں سی بنی اور اچانک اسے وہ جھوٹی لگی، جبکہ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ لائبہ اس سے کبھی جھوٹ نہیں بول سکتی۔ تم جھوٹی ہو، وہ بڑکا، اور سکون سے اس نے لائبہ کو پول میں دھکا دے دیا۔ چھناکے کی آواز سے وہ پانی کے اندر جا گری، جبکہ اسے سوئمنگ پول سے سخت خوف محسوس ہوتا تھا۔ ایک بار معیز نے بھی اسے سوئمنگ پول میں دھکیل دیا تھا، اس کا چہرہ پانی میں دے دیا تھا، صرف نفرت کے باعث۔ لائبہ کو لگا وہ مر جائے گی، وہ اسی پانی میں مر جائے گی۔ حیدر اسے باہر کھڑا دیکھتا رہا، لیکن ایک پل کے لیے وہ چونکا، کیونکہ لائبہ کا وجود پانی کے اندر ساکت ہو رہا تھا، اور جب اس نے لائبہ کے وجود میں جنبش محسوس نہیں کی، وہ ایک دم گاؤن اتار کر خود بھی پانی میں چھلانگ لگا چکا تھا۔ ایک ہاتھ سے اس گڑیا سی نازک لڑکی کو پکڑ کر اس نے اوپر کھینچا، اور وہ کسی نازک شاخ کی طرح اس کے بازو کے سخت گرفت کا حصہ بنی تھی۔ لائبہ جیسے ہوش میں آئی، ماضی سے نکل کر حال میں آئی تو حیدر کا چہرہ اپنے سامنے پایا۔ نان سینس، تمہیں مرنا ہے؟ وہ بھڑکا۔ لائبہ گہرے سانس بھرنے لگی، اس کی آنکھوں میں دیکھتے وہ لمبے لمبے سانس کھینچ رہی تھی۔ حیدر اسے ساکت سے دیکھنے لگا۔ یہ سانسوں کا کھینچاؤ، یہ عجیب سا احساس کوئی عام بات نہیں تھی۔ اگر وہ حیدر مرتضیٰ تھا تو 100% اس کے سامنے لائبہ تھی، جو کسی بھی عابد و زاہد کو امتحان میں ڈال دے۔ پھر وہ اس کے شوہر کے مرتبے پر فائز تھا۔ اس کے نازک ہاتھوں نے حیدر کو سختی سے تھاما ہوا تھا، اس کے شانوں پر سخت گرفت تھی۔ ہمیں تیرنا نہیں آتا، ہمیں ڈر لگ رہا ہے حیدر، وہ ہچکیاں بھرنے لگی۔ حیدر نے اسے اچک کر پانی سے باہر نکال دیا۔ لائبہ جلدی سے سمٹ کر دور ہونا چاہتی تھی، لیکن حیدر نے اس کی دونوں ٹانگیں پکڑ لی۔ لائبہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ کیا وہ اسے دوبارہ کھینچ لے گا؟ نہیں، وہ تڑپ کر چیخی، اور حیدر نے اسے پھر پانی میں کھینچ لیا۔ لائبہ کی چیخیں بلند ہوئی تھی۔ حیدر البتہ پرسکون تھا، کیونکہ اب پانی میں وہ خود کھڑا تھا اس کی حفاظت کے لیے، اور یہ کھیل مزہ بھی دے رہا تھا، جبکہ لائبہ اس کے اس کھیل سے کانپ رہی تھی جس کی اسے پرواہ نہیں تھی۔ آخر کو ہن نے شیر کی کچار میں ہاتھ دے کر خود پاؤں پر کلہاڑا مارا تھا۔ آپ پاگل ہیں، وہ چیخی، اور حیدر ہنس دیا۔ لائبہ جبکہ سہم کر لبوں پر دونوں ہاتھ رکھ گئی، آنکھیں جھکا لی۔ وہ اس کے بہت نزدیک کھڑا تھا، وہ اسے ایسا کہنا نہیں چاہتی تھی۔ ہمارا وہ مطلب نہیں تھا، ہم واقعی پانی سے ڈرتے ہیں۔
ہم باہر نکل کر بھی تو بات کر سکتے ہیں، لائبہ نے آہستگی سے کہا۔ میں پاگل نہیں ہوں لائبہ حیدر۔ اس نے اس کا آدھا وجود پھر سے اپنے بازوؤں کے حلقے میں بھرا اور اسے آدھا پانی سے باہر نکال کر زمین پر تقریباً لٹا ہی دیا، ایسے کہ آدھا وجود پانی کے اندر تھا جبکہ آدھا پانی کے باہر، اور اس آدھے وجود پر قبضہ حیدر کا تھا۔ لائبہ کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی، البتہ حیدر نہ جانے باقی سب کیوں بھول گیا تھا۔ صبح سے لے کر اب تک کا ہر لمحہ بھی ایسا نہیں گزرا تھا کہ وہ بھلا پایا ہو سب، لیکن اس وقت وہ سب بھلایا اس کی سہمی نظروں اور گہری سانسیں بھرتے ہونٹوں اور بھیگے وجود کو دیکھنے لگا۔ وہ تھم گیا تھا، دماغ میں اس وقت اپنے سامنے موجود لڑکی کے سوا کچھ نہیں تھا۔ لائبہ نے اسے خود پر چاہا دیکھ اور نفی میں سر ہلانے لگی۔ اس کی آنکھیں بتا رہی تھی وہ اسے دیکھتا کچھ اچھا نہیں سوچ رہا تھا، نہ ہی اس کے سینے میں کوئی نیک خیال تھا، یہ اس کی آنکھوں کی بے حیائی بتا رہی تھی۔ چھوڑیے ہمیں حیدر، وہ بمشکل بول سکی تھی۔ حیدر اب بھی اسے دیکھ رہا تھا۔ دروازے پر ہارن بجا اور الشبہ کو دیکھ کر چوکیدار نے اس کے لیے گھر کے دروازے کھول دیے، کیونکہ یہ لڑکی تو یہاں اکثر آتی جاتی تھی۔ امین بھی کھانا بنانے میں مصروف تھا، کیونکہ گھر میں ڈاکٹر بھی مہمان آئی ہوئی تھی اور دوسرا کوئی ملازم یہاں موجود نہیں ہوتا تھا، ایک چوکیدار اور امین کے علاوہ۔ الشبہ نے نخوت سے چوکیدار کو دیکھا اور گاڑی جو حیدر کی ہی تھی، جو وہ زبردستی اپنے پاس رکھ چکی تھی، کی چابیاں اس نے چوکیدار کی طرف اچھال دی اور سکون سے اندر بڑھی۔ امین نے محسوس کیا کہ گھر میں کوئی داخل ہوا ہے۔ وہ مڑا، الشبہ تھی۔ حیدر کہاں ہے؟ وہ لاپرواہی سے بولی، کیونکہ امین سے سخت چڑ تھی۔ وہ حیدر کو کنسوئیاں دیتا جو رہتا تھا۔ وہ میڈم جی صاحب مصروف ہے۔ امین کو الشبہ سے کوئی خاص بیر جو تھا، تبھی وہ بولا تھا، منہ بنا کر تمہارا صاحب میرے علاوہ کہاں مصروف ہو سکتا ہے؟ کہاں ہے حیدر؟ وہ جھڑک کر بولی تو امین کو یاد آیا حیدر نے منع کیا تھا اسے کچھ بھی کہنے سے، تبھی وہ کہہ گیا کہ صاحب پول کے پاس ہیں، جبکہ وہ اسے بتانا چاہتا تھا مہمان آئے ہوئے ہیں، ڈاکٹر آئی ہوئی ہے، لیکن وہ سنے بنا ہی مسکراتی ہوئی پول کی جانب چل پڑی۔ اور جیسے ہی وہ پول کے پاس آئی تو سامنے کا منظر اس کی آنکھیں دیکھ کر ششدر رہ گئی۔ بھیگے وجود سے لیٹی وہ ڈاکٹر، اور اس ڈاکٹر پر مکمل کسی سایہ دار بادل کی طرح چھایا حیدر۔ وہ بے یقینی سے سامنے کا منظر دیکھ رہی تھی۔ حیدر! وہ چیخی۔ حیدر سمیت لائبہ نے بھی ڈر کر اوپر دیکھا اور الشبہ کو دیکھ کر وہ اپنی سچویشن پر شرمندگی سے جیسے ڈوب مرنے کو ہوئی۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن حیدر نے اس کی کلائی جکڑ لی۔ جب تک میں نہیں چاہوں گا تم ہل بھی نہیں سکتی، وہ بولا، الشبہ کو بالکل اگنور کر گیا۔ حیدر! لائبہ کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، جبکہ حیدر نے بس ایک نظریہ الشبہ کے ششدر چہرے اور پھٹی ہوئی آنکھوں کو دیکھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے لائبہ کی کلائی پر گرفت سخت کرتے وہ آہستگی سے پش اپس کے سٹائل میں لائبہ کے چہرے پر جھکا اور نرمی سے اس کی سانسوں کو بے سکون سا کر گیا۔ لائبہ کا لگا اس کا دل باہر نکل آئے گا۔ حیدر! تڑپ کر اس کی سانسوں میں وہ بولی، جبکہ حیدر نے اس کی گردن جکڑ لی، گویا اسے پسند نہیں آیا کہ وہ کچھ بھی بولے۔ اور لائبہ پر اپنے لمس کا جادو جو وہ چلانا چاہتا تھا، لائبہ پر اثر ہوا تھا یا نہیں، البتہ ان ہونٹوں کی نرمی سے حیدر بے حد متاثر ہوا تھا۔ الشبہ کے سامنے کرنے سے وہ نہیں ٹلا تھا۔ معلوم نہیں الشبہ کے منہ پر کون سا تمانچہ مارا تھا، لیکن در حقیقت اس وقت اسے کسی الشبہ پہ یا کسی اور کی پرواہ نہیں تھی۔ اس کے بھیگے پنکھڑی کی مانند سرخ ہوتے لبوں کو حیدر نے اب سختی سے خود میں پیوست کر لیا اور جنون سا اتارنے لگا اس میں۔ لائبہ سسک گئی، نفی میں سر ہلاتی ادھر ادھر سر مارنے لگی، جبکہ حیدر نے اب کے اس کے بالوں کو جکڑ لیا تاکہ وہ ہل بھی نہ سکے۔ الشبہ بے شرمی سے کھڑی حیدر کو گھورتی رہی۔ حیدر نے آنکھیں کھولی، اس نے اپنی کارروائی جاری رکھتے آنکھوں کے اوپر الشبہ کی طرف اٹھایا۔ حیدر نے آنکھیں کھولی، یہ جادو با کمال تھا کہ وہ اپنی ہر تلخی کو بھلا گیا تھا۔ یہ لمس بڑا جادوئی تھا، یہ قربت وہ لڑکی نشے سے بھرپور تھی۔ اس نے اپنی کارروائی جاری رکھتے آنکھوں کو اوپر الشبہ کی طرف اٹھایا اور مسکراتے الشبہ کو دیکھا۔ الشبہ جو بے حد بے شرم تھی، اس کی سرکت پر اس کی آنکھوں میں مرچیں سی لگی اور اسے علم ہو گیا کہ حیدر اس کے ہاتھوں سے نکل ہی گیا۔ وہ طوفان کی طرح وہاں سے پڑ گئی، جبکہ لائبہ جو اس ستم گر کی ستم ظرفیوں کو مزید سہنے کی متحمل نہیں تھی، پورے وجود کی طاقت لگا کر اس نے حیدر کے وجود کو اپنے اوپر سے جھٹک کر ہٹایا اور حیدر ہنستا ہوا ایک بار پھر سوئمنگ پول میں جا گرا۔ اس نے تو بڑی مہارت سے اپنا وجود پانی سے نکال لیا تھا۔ واو لائبہ! حیدر تم تو کافی دل نشین نکلی، وہ سکون سے بولا۔ لائبہ پر جبکہ گھڑوں پانی پڑا تھا، جیسے اسے کافی مزہ آیا ہو، وہ ناسمجھی سے جلتی آنکھوں سے حیدر کو دیکھنے لگی۔ اس سب کا مطلب کیا تھا؟
वैसे मुझे लगता है खुश फहमी में गिरफ्तार हो रही होगी तुम तो। वो मुस्कुरा रहा था। लाइबा ने सर उठाकर उसको देखा जो पूल से बाहर निकल आया था। तो माय डियर लाइबा, सॉरी टू से, मैं अपनी गर्लफ्रेंड को जेलिस करने के लिए तुम्हें यूज़ कर रहा था। तुम्हें याद तो होगा मैंने तुम्हें कहा था अब मैं तुम्हें इस्तेमाल करूँगा डॉक्टर, तो बी रेडी। हाँ अलबत्ता ये होंठ मुझे पसंद आए हैं। उसने आहिस्ती से उसके सुर्ख होंठ चलकाते उसके होंठों को अपनी बाहरी उंगली से छुआ, जबकि लाइबा का दिल भर आया। मालूम नहीं उसमें इतना गुस्सा कैसे आया था। हैदर को लेकर पहली बार उसने हैदर के हाथ झटक दिए। आप मुझे इस्तेमाल नहीं कर सकते, मैं आपकी फ़िक्र में यहाँ आई हूँ। और आप, वो तड़प कर बोली। मैंने कहा है फ़िक्र करो, मेरी तुम होती कौन हो मेरी फ़िक्र करने वाली? तुम एक यूज़लेस लड़की हो लाइबा, जिसे मेरे बाप ने मेरे सर पर थोप दिया। लेकिन यू नो व्हाट, डैड की एक बात का मैं कायल हूँ, और आज मैं इस बात को मानूंगा कि जब भी उन्होंने मुझ पर कुछ थोपा ना, वो चीज़ बाद में मुझे बड़ी पुरलुत्फ लगी, जैसे इस वक्त तुम। वो उसका गाल थपथपाकर नागवारी से सर झटकता उठ गया। लाइबा की आंखों से आंसू बहने लगे। हम यहाँ गलत आए हैं, हम कभी दोबारा आपके पास नहीं आएंगे, वो हिम्मत करती गुस्से से बोली, और होंठ भींचती आंखों को अपने हाथों से साफ करने लगी और जल्दी से उठकर वहाँ से जाने लगी। लाइबा पूल वाली साइड से निकलकर घर के अंदर आ गई, जबकि दूसरी तरफ हैदर भी उसके पीछे पीछे आ गया था। वो रो रही थी, उसके रोने की हल्की हल्की आवाज़ पूरे लाउंज में गूंज रही थी। हैदर अलबत्ता वहाँ पड़े फर्स्ट एड बॉक्स से एक ट्यूब निकालकर उस रोती बसोरती लाइबा पर फेंक गया। अंदाज में बेपनाह लापरवाही थी। लगा लो, अगर ज़ख्म रहा तो दोबारा ये कुर्बत सहने की हिम्मत नहीं कर पाएगी डॉक्टर साहिबा। उसने आंखों को जुम्बिश दी, जबकि लाइबा फर्श पर पड़ी उस ट्यूब को देखने लगी। वो मुठियाँ भींच के दर हकीकत उसे हैदर पर गुस्सा चढ़ रहा था। पहली बार ही सही, आपने तो हज़ारों को ऐसे ज़ख्म दिए होंगे हैदर, लेकिन मुझे आपकी इस दवा की ज़रूरत नहीं है। उसने गुस्से से अपने आंसू साफ किए जो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। ओह सॉरी, मैं तो भूल ही गया, यू आर अ डॉक्टर। अपने ज़ख्मों पर मिसाई तो तुम खुद ही कर सकती हो। एनीवेज वट एवर, कितनी देर मज़ीद खड़ा होना है तुमने अब यहाँ? वो जैसे थका थका बेजार सा होता बोला। निगाहें अब भी उसके ज़ख्म ज़दा होंठों पर थी। लाइबा ने बेसाख्ता हिचकी ली और ज़मीन पर से वो ट्यूब उठाकर उसके बाद गाउन से झांकते सीने पर मारती। वो वहाँ से भागने को थी कि हैदर ने उसकी कलाई वहीं से अचक ली। हैदर छोड़िए मुझे, लाइबा भड़की, जबकि हैदर ने संजीदगी से उसे देखा। ये ट्यूब उठाओ, वो ऑर्डर्स देने लगा। नहीं उठाऊंगी, मैंने कहा है, मुझे आपसे कोई मिसाई नहीं चाहिए। ज़्यादा फड़फड़ाने की ज़रूरत नहीं है, तुम मेरी मिसाई के काबिल भी नहीं हो, समझी? धोखेबाज और फरेबी लोगों का अंजाम इससे अलग नहीं होता। मेरे बाप की चहेती, तुम्हारा अंजाम हैदर के हाथ में ही है। उसने खुद ही झुककर वो ट्यूब उठाई और उसे खोलकर ज़बरदस्ती लाइबा के आग की तरह तपते होंठों पर सख्ती से फेर दी, और उसका अंगूठा जैसे ही फेरा वहाँ से ही वैसे ही एक खून की बूंद टपक गई। वो जलन के एहसास से सिसकी। हैदर ने वो बूंद अपनी उंगली पर चुन ली। नाउ गेट आउट, वो सुकून से बोला। लाइबा जबकि वहाँ से तकरीबन भागती हुई निकली थी। हैदर ने उसे सुलगती नज़रों से देखा और उस खून की बूंद को लबों में दबा लिया। वो मुड़ा तो अलिशबा वही मौजूद थी। हैदर हंस दिया। तुम यहाँ हो, मुझे लगा जा चुकी हो। उसका खून इतना अहम हो गया कि तुम ज़ाया करने की बजाय पीने लगे। अलिशबा जल ही गई। जायका अच्छा था तो पी लिया, तुम क्यों आई हो? वो लापरवाही से बोला। हैदर, तुम्हें मुझसे कोई शिकायत है? वो उसके करीब आई। हैदर का दिल नहीं किया, तभी उससे दूर हो गया। और वैसे भी लाइबा पहली लड़की थी जिसका लम्स उसके हवासों को झंझोड़ गया था, और पहली लड़की थी जिसे हैदर मुर्तज़ा ने लम्स बख्शा था। अलिशबा ने सुलग कर उसका फासला देखा। मेरा फ़िलहाल मूड अच्छा है, तुम जाओ, वो कहकर गुनगुनाता हुआ वहाँ से कमरे में चला गया। जबकि इसी दौरान अमीन भी आया। साहब, मेहमान चले गए, मैंने खाना बनाया था, वो अफसोस से बोला। हैदर ने मुड़कर उसकी जानिब देखा। उदास मत तो अमीन, डॉक्टर जब भी आएगी यहीं खाना खाएगी, मेरे लिए अलबत्ता खाना लगा दो, वो बोला और कमरे में चला गया। अलिशबा हैदर का बदलता रुझान महसूस कर गई थी। लाइबा से जलती कुड़ती वो वहाँ से चली गई। पहली बार था कि ना हैदर के पास बैठना नसीब हुआ, ना ही खाना, वरना वो कभी उसे जाने नहीं देता था। यूं ही बेइज्जती का एहसास चेहरे पर झलक रहा था। वो जब्त करती वहाँ से अपनी गाड़ी लेकर निकल गई। सलार ने सारी रात आंखों में गुजार दी थी। जिमल कमरे में नहीं आई थी, और जब सुबह वो बोझल कदमों से कमरे में आई तो वो गुस्से से उसे देखने लगा। पूरी रात तुम्हारा इंतज़ार किया है मैंने, वो भड़का। जिमल ने जलती नज़रों से उसे देखा। आइंदा मेरा इंतज़ार मत कीजिएगा सलार,
वो गुस्से से कहकर वॉशरूम में जाने लगी। शदीद तेवरी चढ़ी थी सलार की पेशानी पर और वो बिस्तर से उठता धप धप करता उस तक पहुंचा और उसका हाथ पकड़कर खींचा। क्या क्या कहा है तुमने? वो काफ़ी गुस्से में था। तुम अपने उस बदतमीज़ बेटे की वजह से मुझसे ऐसे बात कर रही हो। वो नहायत खुदसर और आवारा है। उसने मुझ पर अपने बाप पर हाथ उठाने की कोशिश की और उसे तमीज़ देने की बजाय तुम मुझे एटीट्यूड दिखा रही हो। वो भड़का। आपने भी तो अपने बाप पर हाथ उठाना चाहा था, फिर आज क्यों आपको इतना चुभ रही है ये बात? सलार, और एक बात बताऊं आपको, आप माने या ना माने, मेरे बेटे को ऐसा बनाने वाले सिर्फ आप हैं। आप ही की वजह से वो ऐसा हो गया है। वो मुझसे, आपसे, हमसे, सबसे नफरत करता है आपकी वजह से। और जब आपकी मोहब्बत और तवज्जो की उसे ज़रूरत पड़ी तो आप उसके साथ झगड़ रहे हैं। उसकी ज़हनी हालत जानने के बावजूद उस पर भड़क रहे हैं। जवान बेटे को पूरे घर के सामने थप्पड़ दे मारा। आप समझते क्या हैं खुद को? वो गुस्से से चीखी। सलार उसे हैरानगी से देखने लगा। सलार, मैं अपने बेटे के आगे आपको नहीं देखूंगी। मेरा बेटा मेरे लिए बहुत अहम है और सबसे अहम है वो तकलीफ़ में है। और मैं कैसी माँ हूँ, यहाँ पड़ी हूँ, मैं अपने बेटे के पास जा रही हूँ। जब तक आप के दिलो दिमाग में ये एहसास नहीं आता कि आप गलत हैं, तब तक मुझे बुलाइएगा मत। और मैं यहाँ आऊँगी तो अपने बेटे के साथ आऊँगी। वो नहीं आना चाहेगा तो मैं भी नहीं आऊँगी। और ये मेरा फ़ैसला है जो मैंने लिया है खुद से। वो गुस्से से कहती वॉशरूम में बंद हो गई। सलार ने भड़क कर दरवाजे पर हाथ मारा। ठीक है, तो जाओ यहाँ से फिर अपने उस चहेते बेटे के पास। मुझे भी परवाह नहीं है तुम्हारी। जब वो खुद से आवारा बदतमीज़ लड़का तुम्हारी चोटी पकड़कर घर से बाहर धकेल दे तो मेरे पास मत आना। बेटा है मेरा, वो लिहाज से बात करे। वो वॉशरूम से ही चीखी। मालूम नहीं क्यों इतने गुस्से में भी सलार के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। तुम पछताओगे ये याद रखना। वो मुस्कुराहट रोकता भड़का। आप पछताएंगे इंशाल्लाह। वो भी पूरी तरह ज़िद लगा चुकी थी। मेरे बिना एक पल नहीं रह सकती तुम? रह लूँगी, कम से कम सुकून से तो रहूँगी। वो सर झटक कर बाहर निकली और अपने कपड़े निकालने लगी। वो तुम्हें चैन से बैठने ही नहीं देगा। सलार उसके पीछे बढ़ा। ठीक है, मुझे चैन से बैठना भी नहीं, लेकिन आपके साथ नहीं रहना। इस बुढ़ापे में छोड़कर जा रही हो मुझे? और बल आखिर हार मानता बोला। मुझे ट्रैप ना करें, मैं फ़ैसला कर चुकी हूँ। जहाँ तुम जाओगी मैं भी वहीं आऊँगा। शर्म करें, अभी बूढ़ेपन का दावा कर रहे थे और एकदम छछोरे हो गए। वो गुस्से से देखने लगी। अच्छा, बस ज़्यादा फड़फड़ाने की ज़रूरत नहीं है। बेटा है वो मेरा और उस पागी को सिर्फ मैं ही सुधारूंगा। सलार मुर्तज़ा को कह कर गया है, दूर का बाप हूँ मैं उसका। गला दबाकर उसका ये दूर का बाप चांद से मार देगा उसे। सलार, सिमल ने उसके बाजू पर थप्पड़ मारा। तुम कहीं मत जाओ, मैं देख लूँगा उसे। मैं सच कह रही हूँ, मैं हैदर के पास जा रही हूँ। आज आप ये कह रहे हैं, कल फिर उसी के लेवल पर उतरकर उससे लड़ेंगे। मुझे आप पर कोई भरोसा नहीं। उसने अपने कपड़े खींचे। सलार संजीदगी और गुस्से से उसे देखने लगा, जबकि जिमल वाकई कमरे से निकल गई। मैं तुम्हें लेने कभी नहीं आऊँगा, याद रखना ये। वो आखिरी बार वार्न करने लगा। मेरा बेटा काफ़ी है मुझे, जिमल ने भी कहा, क्योंकि वो भी थक गई थी इस जंग में जिसमें नुकसान उसके बेटे का हो रहा था। वो नीचे उतर गई, चूँकि ज़रियाब को भी नहीं कहा था। ड्राइवर के साथ वो हैदर के घर के लिए निकल गई। सलार अलबत्ता दांत पीसता पीछे खड़ा रह गया। ये लो, जाकर ज़रियाब को नाश्ता दे दो, उसकी तबीयत नहीं ठीक। और जिमल भाभी भी हैदर के पास चली गई हैं। रीमशा ने उसे यूनिवर्सिटी जाने से रोका और कहा तो वो एकदम परेशान हुई। ज़रियाब की तबीयत ख़राब थी। वो नाश्ते की ट्रे लेकर सर हिलाती वहाँ से ज़रियाब के कमरे में आ गई, जहाँ सलार पहले से मौजूद था। वो कुछ झिझक गई। यार, तुम तो कोई छोटे बच्चे की तरह माँ के जाने पर बीमार पड़ गए हो, सलार खफकी से बोला। तो और क्या, ना हो मॉम के बिना कैसे रहेंगे हम? वो बाप पर गुस्सा करने लगा। सलार ने जैसे उलझकर पेशानी पर अपनी 2 उंगलियां चलाई, बल्कि हैदर की तरह, और गुस्से से उसे देखा। घमंड आदमी, तू मुझसे पिट जाएगा। मुझे चैन से जीने क्यों नहीं दे रहे तुम दोनों? समझ आ गई है मुझे, वो तुम्हारा आवारा भाई और तुम नहायत बदबख्त औलाद हो मेरी। मालूम नहीं कौन से गुनाहों की सज़ा में मिली है मुझे ऐसी औलाद। सलार तो शोले उगलने लगा। आपको पता है डैड, यही हैदर भाई होते तो आपको कहते। मालूम नहीं आप हमें क्यों बाप की शक्ल में मिल गए, वो बोला, जबकि सलार ने अपनी चप्पल उतार ली। ज़रियाब भी गुस्से से देखता रहा। एकदम रोशाने सलार के आगे आ गई। बड़े पापा, वो आहिस्ती से बोली, इससे कहो इंसानों की तरह ये एहतजाज ख़त्म करें। मैं इसकी माँ को बिल्कुल नहीं लाने वाला। दूध पीता बच्चा नहीं है जो यूँ सर पर सवार हो रहा है मेरे। वो भड़क कर कहता निकलने लगा। मैं कह रहा हूँ अगर मॉम नहीं आई तो मैं भी वहीं चला जाऊँगा।
ہاں ہاں بہت خوب لاڈلے وہیں، بس جاؤ سارے جا کر، وہ گھور کر کہتا باہر نکل گیا، جبکہ روشانی نے زریاب کو دیکھا۔ مجھے کوئی نصیحت مت کرنا بڑے پاپا کی چمچی، زریاب کو علم تھا وہ کتنا سالار کے حق میں ہے، تبھی چڑ کر بولا، آپ لڑ کیوں رہے ہیں؟ حیدر بھائی کم ہے جو آپ کو بھی انہیں دیکھ کر شوق چڑھ گیا؟ وہ اس کے آگے ناشتے کی ٹرے رکھتی بولی، جناب ایسے کوئی شوق نہیں میرے مزاج میں، لیکن موم کے بنا یہاں رہنے کا سوال نہیں پیدا ہوتا، میرے باپ کا دماغ آدھا کریک ہے، میں نہیں رہوں گا اس آدمی کے ساتھ، وہ چڑ کر بولا۔ روشانی ہنسنے لگی جبکہ زریاب نے گھورا، آپ کو پتہ ہے آپ دونوں نا بڑے پاپا پر ہی گئے ہیں، آج بڑے پاپا پچھتا رہے ہیں، ہائے میں نے آخر بچے کیے ہی کیوں، وہ ہنستی ہوئی بولی، جبکہ زریاب نے ترچھی نظروں سے اسے دیکھا۔ بس مجھے یقین ہے اس آدمی کی زبردست چوائس کا ہی صلہ ہے ہم، اس نے سر جھٹکا۔ زہر پلیز نہ غصہ تھوک دیں، بڑے پاپا کو تنگ نہ کریں، میں کہہ چکا ہوں پلیز۔ روشانی نے آنکھیں جھپک جھپک کر اسے پیار سے دیکھا تو وہ ہنس دیا اور ایک دم اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ چلاکو یہ ہنر کہاں سے سیکھے ہیں تم نے؟ وہ بولا جبکہ وہ تھوڑا شرما سی گئی۔ زہر کو وہ اس کی قربت میں شرماتی ہوئی بے حد حسین لگی تھی۔ نور آپی اور مینا آپی کے ساتھ ہماری رخصتی کی بھی بات چھیڑ دوں، وہ آہستگی سے اس کے کان کے نزدیک بولا، یہاں تک کہ اس کے ہلتے لب روشانی کی کان کی لو سے ٹکرائے۔ وہ سٹ پٹا کر دور ہوئی، چہرہ سرخ ہو گیا، لیکن اچانک وہ چیخ اٹھی کیونکہ شاعری بھڑکیلی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ روشانی تو زریاب کے بیڈ سے کھڑی ہو گئی۔ زریاب کا بس نہیں چلا، اٹھے اور شاعری کو اسی چپل سے چھت دے۔ روشانی آکورڈ سا فیل کرتی وہاں سے بھاگی اور شاعری دندناتا اندر آیا۔ آج 1000 میں اگنور کر رہا ہوں، جلدی نکالیے، اس نے ہاتھ آگے بڑھایا۔ زہر دانت پیسنے لگا، مر کیوں نہیں جاتے تم؟ زریاب نے کلس کر 1000 کا نوٹ اس کی ہتھیلی پر رکھ دیا۔ نیا کاروبار شروع کیا ہے، آپ پر نظر رکھنے کا، فی الحال اچھے سے کما لوں، باقی بات کی بات ہے، وہ دانت نکال کر کہتا وہاں سے بھاگ گیا، جبکہ زریاب گہرا سانس بھرتا نفی میں سر ہلاتا، ابھی ناشتے کی جانب متوجہ ہوتا کہ روشانی کی کھلکھلاہٹ پر اس نے سر اٹھایا۔ وہ اس کے دیکھنے پر ہنسی روکنے لگی، جبکہ زریاب کو اس پر جی بھر کر پیار آیا تھا، لیکن وہ ضبط کر گیا۔ حیدر نے اس کی محبت کی داستان کے بیچ دیوار جو کھڑی کی ہوئی تھی، روشانی وہاں سے چلی گئی، جبکہ وہ سر جھٹک کر ناشتہ کرنے لگا تھا۔ ابھی وہ سو کر بھی نہیں اٹھا تھا کہ انگلیوں کا نرم اور شفیق احساس اپنے بالوں میں ہوا اور اس نے منی منی آنکھوں سے اس شخص کو دیکھا جو اسے سکون دینا چاہ رہا تھا، اور زمل کو وہاں دیکھ کر ایک دم بھگ سے نیند اڑ گئی۔ خوشگوار حیرت سے وہ جھٹکا کھا کر اٹھا اور بیٹھ گیا۔ زمل اسے مسکرا کر دیکھنے لگی۔ کیسے ہیں آپ؟ زمل پیار سے بولی، جبکہ وہ زمل کو بے یقینی سے دیکھ رہا تھا اور ایسے بے یقین نظروں سے دیکھتا زمل کو وہ چھوٹا بچہ ہی لگا، کیونکہ زمل پہلی بار اس کے پاس یوں آئی تھی۔ اچانک حیدر نے اچک کر کچھ باہر جھانکنے کی کوشش کی کہ آیا سالار بھی آیا ہے، کیونکہ وہ ہوتا تو صرف جنگ ہی ہوتی ان لوگوں کے بیچ، جبکہ زمل اس کے اس طرح دیکھنے پر مسکرا دی۔ صرف میں ہی آئی ہوں، آپ کے ڈیڈ نہیں آئے، وہ بتانے لگی۔ اوہ موم، مجھے تو یقین نہیں آ رہا، وہ یقین کرتا کہ اس کا باپ نہیں ہے اور زمل واقعی یہاں ہے۔ اس کی گود میں ایک دم ہی سر رکھ گیا۔ زمل مسکرا دی۔ آپ میرے پاس پہلے آ جاتی، وہ ماں کا ہاتھ چومتا بولا، جبکہ زمل پیار سے اس کے بالوں میں ہاتھ چلانے لگی۔ بس اب آ گئی ہوں نا، اب شکوہ شکایت کچھ نہیں ہوگی، بس اب سب ٹھیک ٹھیک ہوگا، وہ بولی تو وہ حیدر نے اس کی جانب دیکھا۔ زمل سر اس بات میں ہلانے لگی کہ بالکل ایسا ہی ہوگا کہ کوئی وہ شکوہ نہیں کرے گا۔ اوکے، وہ سعادت مند بچوں کی طرح ہنستے ہوئے بولا تھا۔ زمل بھی ہنستی تھی اس کی اتنی شرافت پر، جبکہ وہ زمل کا ہاتھ تھامے سینے سے لگائے سکون سے آنکھیں موند گیا۔ زمل مسکرا دی۔ آپ کے شوہر نے آپ کو نکلنے کیسے دیا؟ یہ اتنا حیران کن ہے، وہ ایک آنکھ کھول کر ماں کو دیکھنے لگا۔ بس لڑ کر آئی ہوں، مجھے اپنے بیٹے کے ساتھ رہنا ہے۔ وہ کون ہوتے ہیں بیچ میں بولنے والے؟ واہ کیا بات ہے مسز سالار سکندر، میں اتنی ہمت، وہ بولا، جبکہ زمل نے اسے گھورا۔ اچھا سوری، یاد آتے ساتھ ہی رجسٹریشن تو آپ نے لگا دی ہے کہ کوئی شکوہ نہیں ہوگا۔ اینی ویز دفع کریں اس سب کو، یہ بتائیے ناشتہ کیا کریں گے؟ آج ہم دونوں ساتھ کریں گے ناشتہ، نہ میں نے کہیں جانا نہ آپ نے کہیں جانا، اب ہم سارا وقت ساتھ گزاریں گے۔ وہ بیڈ سے جمپ لگا کر بیٹھا۔ زمل بھی مسکرا دی۔ انشاءاللہ بہت جلد سب ٹھیک ہو جائے گا۔ حیدر میں جانتی ہوں تمہیں بہت ساری باتوں سے اختلاف ہے، بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو تمہاری برداشت سے باہر ہیں، اور پھر آپ کا لائسنس۔ ہے موم،
جمل کو پریشان دیکھ کر اس نے اسے دونوں شانوں سے تھام لیا. لبوں کی تراش میں مسکراہٹ تھی. کہیں سے بھی تو بیمار نہیں لگ رہا تھا. اتنا حسین، اتنا خوبصورت، اتنا جوان اس کا بیٹا. آپ نے خود ہی تو کہا کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہوگی، تو ان باتوں کو ایک طرف رکھ دیں. ٹرسٹ می آئی ول مینیج. اینڈ ویسے بھی مائی بیلوڈ موم، اگر یہ سب نہ ہوتا تو مجھے کبھی زندگی میں اتنی زندگی سے چھٹی نہ ملتی، اور آپ کبھی میرے پاس آتی ہی نا. اور تو اچھی بات یہ ہے نا کہ میں ہر چیز سے فارغ ہو گیا اور آپ میرے پاس آ گئی. بس اب لوگوں کی ناک میں دم دینا ہے. اچانک لائبہ کا عکس اس کی آنکھوں میں آ گیا جبکہ وہ بولتا ہوا باہر نکل گیا تھا. ٹراؤزر شرٹ میں وہ کیجول ہولیے میں تھا. جمل مسکراتی ہوئی اس کے پیچھے چل رہی تھی. بتائیے کیا ناشتہ کرنا چاہتی ہے؟ میں بہت اچھی کوکنگ کرتا ہوں بائی دا وے. وہ کچن کیبنٹ پر مڑا. جمل ایک دم کھل کر ہنسی. ناشتہ میں بناؤں گی، آپ جا کر فریش ہوں گے، اور ایک بہت خوبصورت مہمان بھی آ رہی ہیں تو ان کا استقبال بھی کریں گے. ٹھیک ہے، اب بھاگو جلدی سے. کون خوبصورت مہمان آ رہی ہیں؟ وہ اچنبھے سے بولا. جمل مسکراتی رہی. پہلے آپ فریش ہو کر آؤ، اس کے بعد جاؤ، جلدی جلدی بھاگو. جمل نے اسے کمرے کی جانب دوبارہ دھکیل دیا. حیدر مسکرا دیا، جھک کر اس کی پیشانی چوم لی. جمل بھی مسکرائی. آئی لو یو موم. اور یہ بات آج کی نہیں ہے، میں نے آپ کو اپنی زندگی میں بہت مس کیا ہے. اب پرومس کریں اپنے اس جلاد کے پاس کبھی نہیں جائیں گی، میرے پاس ہی رہیں گی. وہ بولا. آنکھوں کو دل فریب جنبش بھی دی. جمل مسکرائی. آئی لو یو ٹو میری جان. میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی، یہ میرا وعدہ ہے. وہ بولی اور اس کا گال تھپ تھپایا. اچھا تو یہ سرپرائز ہے، کوئی مہمان آ رہی ہے، لڑکی ہے یا نہیں؟ وہ کچھ پرسوچ لہجے میں بولا. جی بالکل، اب جاؤ، جلدی بھاگو. وہ بولی جبکہ حیدر نے مسکرا کر امین کو آواز لگائی. آخر کو اس کی ماں کام کرتی. امین جلدی سے حاضر ہوا. مام کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تم ان کی ہیلپ کرو. وہ حکم دیتا مڑ کر چلا گیا جبکہ جمل نے لائبہ کو یہاں اپنے سے پہلے ہی زبردستی یہاں آنے کو کہا تھا. لائبہ انکار کرنا چاہتی تھی. کل رات اتنا بھی دور نہیں تھی کہ وہ بھول جاتی، جبکہ زخم بھی تازہ ہی تھا. جمل کے سامنے جا کر جواب دہی نہیں کر سکتی تھی. تبھی وہ ہاسپٹل چلی گئی تھی اور پہلی بار ہی کسی کی بات کے خلاف گئی تھی. ناشتے کی میز پر ایک زبردست ناشتے سے تیار تھی. جمل اور حیدر دونوں ہی موجود تھے لیکن ان کا مہمان نہیں آیا تھا. جمل افسردہ سی ہو گئی. یہ آپ کا مہمان مس لائبہ صاحبہ ہے؟ وہ ماتھے پر ذرا بل ڈالتا بولا تھا. جمل نے نہ چاہتے ہوئے بھی سر ہلا دیا. ہاں شاید وہ بزی ہو، ورنہ ایسی نہیں ہے کہ بات نہ مانے. وہ مسکرائی اور اس کے سامنے ناشتہ سرو کیا جس میں آج سارا دیسی مینیو تھا. حیدر نے ایک سانس کھینچا. خیر جیسی بھی ہے نظر آ رہی ہے. حیدر غصے سے بولا. اس کی ماں نے بلایا اور وہ نہیں آئی. دماغ میں بات پھنس گئی تھی. بری بات حیدر، آپ کی بیوی ہے. جمل بولی تو حیدر نے طویل سانس کھینچا. تبھی اسے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا موم. وہ سکون سے کھاتا انہیں احساس دلا رہا تھا کہ وہ اس کے سامنے غلطی بول چکی ہے. جمل ناشتہ چھوڑ کر اسے گھورنے لگی جبکہ اس کے گھورنے پر حیدر ہنس دیا. کہ آپ مجھے کیوں گھور رہی ہیں؟ وہ بولا جبکہ جمل نے اسے وارن کرنے والے انداز میں دیکھا تھا. وہ بہت اچھی ہے اور بہت نازک سی بھی. اسے ہرٹ مت کرو، اسے قبول کرو اپنی زندگی میں. مجھے یقین ہے آپ دونوں بہت خوش رہو گے. جمل اسے سمجھا رہی تھی جبکہ وہ سکون سے ناشتہ کر رہا تھا. حیدر، جمل اس کے نخرے کرنے پر غصے سے بولی کیونکہ صاف دکھ رہا تھا جو اس کے دماغ میں پھنس گیا ہے وہ وہی کرے گا. اچھا آپ ناشتہ کریے. نہیں، آپ کی بہو کو توڑ رہا کہیں سے. وہ سر جھٹک کر بولا. جمل نے سر ہلا کر ناشتہ کرنے لگی. حیدر کو اپنے ہاتھوں سے کھلا رہی تھی جبکہ نان سٹاپ بولتے وہ کھا بھی رہا تھا. اسے بچپن والا حیدر یاد آنے لگا جو اس سے یوں ہی باتیں کرتا رہتا تھا اور ساری باتوں میں باپ کی شکایتیں ہوتی تھی، لیکن اس وقت وہ باپ کے علاوہ سب کے بارے میں بات کر رہا تھا. جمل کو بہت دکھ ہوا. وہ دونوں ایک دوسرے سے معلوم نہیں اتنا دور کیوں ہو گئے تھے. ہاسپٹل میں سارا دن گزر گیا تھا جبکہ سارا دن ہی ذرا الجھن کا شکار رہی تھی. وہ ایک تو سارا دن ماسک پہننا پڑا تھا صرف ہونٹوں کے اس زخم کی وجہ سے، اور دوسرا جمل کی بات نہ مان کر دل پر بوجھ سا تھا. جمل حیدر کے گھر تھی. اس نے خود فون کر کے جب اسے ناشتے بنانے کی دعوت دی تھی تو یہ بتایا تھا. حیدر کے گھر دوبارہ وہ نہیں جانا چاہتی تھی کیونکہ اسے حیدر پر غصہ تھا. یہ اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی. وہ خود نہیں سمجھ پا رہی تھی. وہ انہی سوچوں میں مصروف تھی کہ اچانک اپنے عقب سے ایک اٹھنے والی آواز پر اس نے مڑ کر دیکھا. آپ؟ وہ مسکرائی. سارم تھا. سارم اس کے دیکھ کر مسکرانے پر مسکرا دیا. کیسی ہو؟ وہ بولا. ٹھیک ہوں. آپ یہاں خیریت؟ لائبہ پوچھنے لگی. ہاں بس طبیعت نہیں ٹھیک تھی تو سوچا تمہارے پاس آ جاؤں، زیادہ طبیعت اچھی ہو جائے.
وہ بولا جبکہ لائبہ ہلکا سا مسکرائی۔ آپ کو نور آپی کے پاس جانا چاہیے تھا۔ وہ نور کے حوالے سے اسے چھیڑنے لگی۔ سارم اپنی مسکراہٹ کو اس کے لیے سمیٹ بھی نہیں سکا جبکہ لائبہ نے اسے بٹھایا اور اس کو چیک کرنے لگی۔ آپ کو فیور ہے، زیادہ نہیں ہے، میڈیسن سے ٹھیک ہو جائے گا، خیال رکھیے اپنا۔ وہ پروفیشنل انداز میں بولتی جا رہی تھی جبکہ سارم اسے سننے کو یہی آیا تھا۔ اس نے سارم کو دوائی کی پرچی تھما دی۔ وہ سر ہلا کر پرچی لے گیا۔ آئی تھنک تمہاری چھٹی ہو گئی ہے تو چلو میں گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ سارم نے وقت دیکھا اور بولا تقریباً مغرب کے بعد کا وقت تھا۔ لائبہ نے خود بھی ٹائم دیکھا اور گہرا سانس بھرا۔ جی چھٹی تو ہو گئی ہے لیکن گھر نہیں جانا ورنہ ضرور چلتے۔ وہ ہلکا سا مسکرائی جیسے جان چھڑانا چاہتی ہو۔ پھر کہاں جانا ہے؟ سارم نے پوچھا۔ وہ زمل آنٹی نے بلایا ہے، وہ حیدر کے گھر ہے، شاید کوئی کام ہو۔ وہ جیسے لاپرواہی سے بولنا چاہتی تھی مگر ایسا ہوا نہیں۔ سارم کا منہ حیدر کے نام پر بند سا گیا۔ اچھا چلو میں چھوڑ دیتا ہوں، حال احوال لے لوں گا حیدر کا بھی، وہ بولا جبکہ لائبہ نے اس کی جانب دیکھا۔ نہیں وہ میں خود چلی جاؤں گی۔ کیوں تمہارا حیدر برا مان جائے گا؟ ویسے بھی اسے تم میں انٹرسٹ ہی کب ہے جو وہ برا مانے گا؟ سارم بولا جبکہ لائبہ نے اس کی جانب دیکھا۔ دکھ ہوا تھا، یہ تو سچ ہی تھا، وہ بالکل اس میں انٹرسٹ نہیں لیتا تھا۔ ایسا نہیں ہے، بس ہم اپنی گاڑی کی وجہ سے کہہ رہے تھے، آپ چلیں ہم آتے ہیں، وہ بولی جبکہ سارم تو اسی بات پر خوش ہو گیا اور باہر چلا گیا جبکہ لائبہ کچھ دیر میں باہر آئی تھی۔ وہ دونوں ہی حیدر کے گھر کی جانب بڑھ گئے۔ وہ لوگ حیدر کے گھر پہنچے تو چوکیدار اب شاید لائبہ کو پہچان چکا تھا۔ اس نے دروازہ کھولا اور گاڑی اندر داخل ہوئی۔ وہ دونوں ہی گاڑی سے اترے اس بات سے انجان کہ کوئی انہیں دیکھ رہا تھا۔ دونوں ایک ساتھ اندر داخل ہوئے تو ایک دوسرے سے ہی مخاطب تھے۔ زمل سامنے صوفے پر بیٹھی تھی جبکہ حیدر اس کے پاس نہیں تھا، اس کے پاس امین بیٹھا تھا اور وہ باتیں کر رہی تھی امین سے۔ السلام علیکم۔ سارم اور لائبہ نے بیک وقت سلام کیا تو زمل لائبہ کو دیکھ کر کافی خوش ہوئی۔ مسکرا کر اس نے لائبہ کو پیار کیا جبکہ تعجب بھی ہوا تھا کہ وہ سارم کے ساتھ کیوں آئی تھی، لیکن سارم سے بھی وہ خوش اخلاقی سے ملی تھی کیونکہ عادت جو بھی نہیں تھی ایسی۔ سارم بیٹھ گیا جبکہ لائبہ بھی وہیں بیٹھ گئی۔ حیدر اب تک دکھائی نہیں دیا تھا۔ حیدر کہاں ہے؟ سارم نے زمل سے سوال کر لیا۔ وہ اندر اپنے روم میں گئے تھے، آتے ہوں گے، زمل بولی۔ کیا لوگے بیٹا؟ آپ چائے، کافی، سافٹ ڈرنک؟ زمل نے پوچھا تو سارم نے گہرا سانس بھرا۔ نہیں میں زیادہ دیر نہیں بیٹھ سکتا، بس لائبہ کو چھوڑنے یہاں آ گیا تھا، حیدر سے مل کر چلتا ہوں۔ موم ڈیڈ پاکستان آئے ہوئے ہیں تو موم خفا ہوتی ہیں۔ وہ ہنسا تو زمل نے سر ہلایا اور تبھی اس نے جو ابھی کچھ دیر پہلے امین سے کافی کا مگ بنوایا تھا وہ کافی کا کپ لبوں سے لگائے وہ اپنے کمرے سے نکلا۔ ٹی شرٹ اور بلیک ٹراؤزر میں تھا جبکہ ٹی شرٹ کے بھی بٹن کھلے ہوئے تھے۔ بکھرے بال اور چمکتا دمکتا رنگ اور کھڑے نقوش، وہ بے حد شاندار پرسنالٹی رکھتا تھا۔ کوئی بھی اسے دیکھ کر کہہ نہیں سکتا تھا وہ پاگل ہو گیا ہے۔ سارم کے بقول سارم چند لمحے اسے دیکھتا رہا جبکہ حیدر کی بھی نظریں اسی پر تھی۔ لائبہ نے بھی ایک نظر اسے دیکھا اور نگاہ پھیر لی لیکن وہ سارم کی جانب متوجہ تھا۔ سارم گہرا سانس بھرتا اٹھا۔ کیسے ہو حیدر؟ اس نے ہاتھ آگے بڑھایا۔ حیدر نے کافی کا مگ لبوں سے ہٹایا۔ کیا میں تمہیں جانتا ہوں؟ اس نے سپاٹ انداز میں پوچھا۔ سارم نے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ یقیناً نہیں، وہ ہنسا۔ تمہاری میموری کمال ہے ویسے، وہ نفی میں سر ہلاتا بولا تھا جبکہ زمل اور لائبہ بھی اسے دیکھ رہی تھی۔ دوسری طرف حیدر مسکرا دیا۔ اس کی جانب ہاتھ بڑھا کر زبردستی اس کا وہی ہاتھ تھام لیا۔ جن لوگوں کو میں نہیں جانتا وہ میرے گھر میں داخل نہیں ہو سکتے، آفٹر آل میں وکیل ہوں، کون کسی وقت مجھ پر حملہ کر دے میں یہ رسک نہیں لے سکتا۔ پہلے مجھ سے اپنی جان پہچان بنواؤ، اس کے بعد میرے گھر میں داخل ہونا۔ اب تم جا سکتے ہو۔ نہایت نرمی سے مسکراتے ہوئے اس نے یہ الفاظ سارم کے منہ پر مارے جبکہ سارم کا چہرہ پہلے اس کے ہاتھ کی گرفت اور دوسری اس کی بات سے سرخ ہو گیا۔ اس نے بامشکل اپنا ہاتھ کھینچ کر اس کے ہاتھ سے آزاد کیا اور اسے دیکھا۔ جلد کافی اچھی جان پہچان ہو جائے گی ہماری، وہ ہاتھ جھٹکتے بولا کیونکہ حیدر کے گرفت ہاتھ پر ہاتھ توڑ دینے کی حد تک تھی جبکہ چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ مجھے نہیں لگتا، اس نے کافی کا گھونٹ بھرا۔ حیدر، زمل کے ساتھ ساتھ حیدر کا یہ رویہ لائبہ کو بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ ریلیکس موم، وہ کہہ رہا ہے جان پہچان بنا لے گا تب میرے گھر بخوبی آ سکتا ہے، فی الحال ہمارا فیملی ٹائم ہے۔ آئی تھنک یو مے گو ناؤ۔
اس نے کافی کا مگ ٹیبل پر رکھا اور مسکرا کر سینے پر ہاتھ باندھ لیے، جبکہ سارم خفت کے احساس سے سرخ ہو رہا تھا۔ اسے حیدر کے اتنے منہ پھٹ ہونے کا یقین نہیں تھا، جبکہ وہ جانتا تو تھا کہ وہ حد درجہ کا بدتمیز آدمی ہے۔ وہ ایک نظر لائبہ کو دیکھ کر وہاں سے لمبے لمبے ڈگ بھرتا چلا گیا، جبکہ حیدر نے ناگواری سے سر جھٹکا۔ امین، کڑک آواز لاؤنج میں گونجی۔ جی صاحب، آئندہ کوئی بھی میری اجازت کے بنا گھر میں داخل نہ ہو، اور یہ محترمہ جس کے ساتھ آئی انہیں بھی داخل مت کرنا۔ ہاں، اکیلی ہو تو پوچھ لینا مجھ سے۔ اس نے لائبہ کو بھی ساتھ ہی رگڑ دیا۔ لائبہ بھی شرمندہ سی ہو گئی۔ پٹو گے اب تم مجھ سے؟ جمل نے گھورا۔ اس نے امین کو جانے کا اشارہ کیا اور لائبہ کے پہلو میں جم کر بیٹھ گیا۔ میں نے تو سنا تھا مام، یہ ڈاکٹر آپ کی بہو اور میری بیوی ہوتی ہیں۔ کافی جرأتیں ہیں ان کی، غیر مردوں کے ساتھ پھر رہی ہیں۔ اس کے لہجے میں واضح جلن کا احساس تھا، جبکہ لائبہ ایک دم پلٹی تھی۔ ایسا نہیں ہے آنٹی، ہم تو ہاسپٹل میں تھے، سارم وہاں خود آئے تھے۔ لائبہ اپنا دفاع کرتے ہوئے بولی تھی۔ اسے حیدر پر غصہ خوب چڑھنے لگ گیا تھا۔ وہ خود آئے تھے؟ وہ غصیلی نظروں سے منہ میں بڑبڑایا۔ انداز مخاطب زہر ہی لگا۔ وہ سمجھ نہیں پایا کیا احساس تھا، لیکن بہت برا لگا تھا جو بھی تھا۔ جمل البتہ ان دونوں کے ہی منہ دیکھ کر مسکرا دی۔ کچھ نہیں ہوتا، سارم تو گھر کا بچہ۔ کس کا بچہ ہے؟ وہ ماں کی حمایت پر ایک دم بگڑا، یہاں تک کہ لائبہ کے مزید نزدیک ہو گیا۔ اوہ ہو حیدر، تمہارے چاچو کا دوست کا بیٹا، اچھا ہے لڑکا، نور کا منگیتر ہے، تم خواہ مخواہ غصہ کر رہے ہو۔ ویری گڈ مام، میری بیوی میری بہن کے منگیتر کے ساتھ پھر رہی ہے اور آپ کہتی ہیں اس میں کیا ہے؟ ایک دم وہ بھڑکا، جبکہ لائبہ نے مڑ کر میری بیوی کے لفظ پر اس کی جانب دیکھا۔ جمل بھی مسکرا کر دیکھنے لگی۔ میرا مطلب، اچھا تمہاری بیوی، سمجھ آ گئی ہے مجھے، اب غصہ کرنا بند کرو۔ وہ بولی تو وہ چپ ہو گیا۔ جلد بازی میں کچھ زیادہ ہی بول گیا تھا، لیکن غصہ اب بھی آ رہا تھا۔ لائبہ، کھانا کھایا تم نے؟ جمل نے پوچھا تو وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ آنٹی، سالار انکل کی طبیعت نہیں ٹھیک، ہمیں ان کے پاس جانا ہے اور ہم وہیں کھانا کھا لیں گے، آپ فکر نہ کریں۔ وہ اٹھ گئی، جبکہ ایک نرم بھینی خوشبو جو اس کے پہلو میں بیٹھنے سے اٹھ رہی تھی، ایک دم اس کے اٹھ کر جانے پر وہ بے چینی سے پہلو بدل گیا۔ اسے غصہ بھی آ رہا تھا خود پر کہ ایک فضول سی لڑکی پر وہ پھسل رہا تھا، لیکن یہ بھی حقیقت تھی وہ بالکل فضول نہیں تھی جتنا وہ خود میں اثر رکھتی تھی۔ شاید دنیا کی کوئی لڑکی حیدر کو اس طرح اٹریکٹ نہ کر پاتی۔ کیا ہوا ہے سالار کو؟ طبیعت ٹھیک ہے ان کی؟ دکھا دی نا انہوں نے اپنی حرکتیں۔ جمل سر تھام گئی۔ حیدر البتہ اپنی سوچوں سے نکلتا مسکرایا۔ مام ڈونٹ وری، آپ کے شوہر کی طبیعت پوچھنے چلتے ہیں۔ آپ کیوں پریشان ہو رہی ہیں؟ وہ بولا، جبکہ اب بھی پھیل کر بیٹھا تھا۔ جمل سر ہلا گئی۔ سالار کی فکر جو ہوئی تھی، میں ذرا اپنا سامان لاتی ہوں۔ لائبہ بچے 2 منٹ بس رک جاؤ، وہ جلد بازی میں کہہ کر اندر چلی گئی، جبکہ لائبہ نے بھی اس کے پیچھے جانا ہی مناسب سمجھا۔ وہ مزید وہاں کھڑی ہوتی تو یقیناً وہ فضول ہی بولتا، لیکن اس سے پہلے وہ اس کے پاس سے جاتی، حیدر نے اس کی کلائی پکڑ کر اپنی سمت کھینچا۔ وہ صوفے پر بالکل حیدر کے پہلو پر گری۔ کیا ضرورت تھی اس سارم کے ساتھ آنے کی؟ یہاں کہہ کر تو بڑے شوق سے گئی تھی، دوبارہ کبھی نہیں آؤں گی۔ وہ تیکھی نظروں سے اسے دیکھتا بولا، ہمیں آنا بھی نہیں تھا، جمل آنٹی نے بلایا تھا۔ وہ خود کو چھڑاتی، پریشان ہوتی کہ کہیں جمل باہر نہ آ جائے، اس سے دور ہونے کے لیے اس کے سینے پر دباؤ ڈال رہی تھی، جبکہ حیدر پر کہاں اس دباؤ کا اثر ہونا تھا۔ مجھے یقین ہے جتنی زبان تمہاری میرے سامنے کھل رہی ہے کسی اور کے سامنے نہیں چلتی ہوگی، الٹا لوگ تمہیں گونگی ہی سمجھتے ہوں گے۔ وہ اسے نزدیک سے دیکھ رہا تھا، اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ وہ جانتا تھا یہ اس کی قربت کا اثر تھا، لیکن وہ خود آگاہ نہیں تھا اس کیفیت سے کہ کیوں اس سے اتنی نفرت کے باوجود وہ اس کی طرف مائل ہو رہا تھا۔ یہ جان کر بھی کہ وہ ہی لائبہ ہے، وہ اسے دیکھنے کا کیوں خواہش مند تھا، اسے چھونے کی تمنا کیوں تھی۔ یہ سب اسی جادوگرنی کا کام تھا جو اس کے پہلو میں تھی۔ لائبہ نے بھڑک کر دیکھا، یہ سچ تھا۔ وہ حیدر پر غصہ کرنے لگی تھی۔ ایسا کچھ نہیں ہے، آپ ہمیں معلوم نہیں کیا سمجھتے ہیں۔ وہ اپنی کلائی چھڑانے کی تگ و دو میں تھی، جو کہ سرخ ہو چکی تھی، لیکن حیدر کے گرفت سے آزادی حاصل نہ کر سکی۔ اچھا، ایسا کچھ نہیں ہے، یقیناً تم بھی مجھے سنا کر میرے پاگل پن کا فائدہ اٹھا رہی ہو، ورنہ آج سے کچھ عرصے والے حیدر کے سامنے تو کھڑی بھی نہیں ہو سکتی تھی تم۔ حیدر نے طنزیہ لہجے میں کہا، ساری دنیا مل کر بھی آپ کو پاگل کہے گی، ہمیں یقین ہے آپ بالکل پاگل نہیں ہیں۔ چھوڑیے میرا ہاتھ، آنٹی آ جائیں گی۔ وہ اس کے سینے پر مکہ مار گئی۔ حیدر کے لبوں میں مسکراہٹ کھیلنے لگی۔ میری ماں نے میرے باپ کو برداشت کیا ہے،
وہ ذہین عورت ہے، وہ باہر نہیں آئے گی، تمہاری طرح کم عقل اور کوڑ مغز نہیں ہے۔ بات سنو میری توجہ سے مسز حیدر، تم اپنے اس چھوٹے دماغ میں یہ کہانی فٹ کر لو کہ تم کسی اور کے ساتھ آئندہ چلتی پھرتی نظر بھی نہ آنا۔ وہ اس کے ماتھے پر انگلی مارتا بولا۔ کیوں؟ لائبہ نے غصے سے کہا۔ کیونکہ یہ تمہارے شوہر کی مرضی ہے، وہ لاپرواہی سے بولا۔ آپ مجھے کب اپنی بیوی مانتے ہیں؟ بیویوں کے ساتھ وہ سلوک نہیں کیا جاتا جو… وہ رک گئی۔ کل رات کا منظر یاد تھا جو… وہ معنی خیزی سے آئیبرو اچکا کر پوچھنے لگا۔ لائبہ لب دبا گئی۔ اس کے لبوں پر حیدر کے کاٹنے کا نشان اب بھی موجود تھا۔ بس اس ملاقات کا اتنا اثر کہ اتنا جلال بھر گیا تم میں۔ حیرانگی ہے، اپنا انداز نہ ویسا ہی رکھو، زیادہ شیرنی نہ بنو، میں شکار بھی کر سکتا ہوں تمہارا، مائنڈ اٹ۔ وہ اپنی مرضی سے اسے آزاد کرتا ہوا، جبکہ لائبہ کی آنکھیں بھیگ گئی۔ اس کی سفید کلائی پر سرخی تھی، حیدر کی گرفت کے نشان بن گئے تھے۔ نفرت کرتے ہیں آپ تو ہم سے پھر ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ لائبہ اس کے رویے سے الجھ چکی تھی۔ حیدر مسکرایا، پھر ہنسنے لگا، جبکہ لائبہ بھیگی بھیگی نظروں سے اسی کے پہلو میں بیٹھی اسی کو شکوہ کن نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ دیکھو ڈاکٹر ذیشا میری پسند ہے، جبکہ لائبہ میری نفرت۔ اب کھیل تو تم نے میرے ساتھ کھیلا نا، یہ دو منہ بنا کر تو میں بھی تمہیں وہی دو منہ بنا کر دکھا رہا ہوں جو تم نے مجھے دکھائے۔ وہ سکون سے شانے اچکا گیا، جبکہ لائبہ نے اپنا آنسو صاف کیے۔ ہم لائبہ ہی ہیں، آپ کو منظور ہو یا نہ ہو، وہ کہہ کر اٹھنے لگی، جبکہ حیدر نے آگے بڑھ کر اس کے بے چین وجود میں اپنے بازو حائل کر کے اسے خود سے نزدیک دوبارہ کھینچ لیا اور ایک دم دوسرا ہاتھ سے اس کا چہرہ اپنی انگلیوں کی گرفت میں جکڑ لیا۔ ان دو منہوں کے ساتھ ہی رہنا ہوگا تمہیں، میری نفرت بھی سہو گی، میری محبت سے بھی لطف اٹھاؤ گی۔ کیوں تمہیں مزہ نہیں آ رہا؟ سنجیدگی سے کہتے اس کے چہرے سے چہرہ ٹکراتے وہ اس کی خوشبو میں گہری سانس بھر رہا تھا۔ اس کی خوشبو دیوانہ کر رہی تھی، اس کا لمس پاگل کر رہا تھا۔ جب مجھے تم پر پیار آئے گا ڈاکٹر، تمہیں میرا پاگل پن سہنا پڑے گا۔ اس کے زخمی ہونٹ پر حیدر نے اپنے انگوٹھے کو سختی سے رگڑ دیا۔ وہ سسکی، نگاہوں میں شکوہ اتر گیا، جبکہ حیدر کو احساس ہوا کہ شاید اب زمل باہر آ جائے۔ تبھی وہ ایک دم اس سے دور ہو کر کھڑا ہو گیا، پاکٹ میں ہاتھ ڈال کر اس دوسری طرف مڑ گیا، جبکہ لائبہ اپنے ہونٹ پر لگی خون کی بوند کو سرخ نظروں سے صاف کر رہی تھی۔ دوسری طرف حیدر بامشکل خود کو اس کے حصار سے نکال پایا تھا۔ یہ کیا تھا؟ وہ کون تھی؟ وہ کوئی جادوگرنی تھی جو اس کے دل و دماغ پر سوار ہو رہی تھی، جبکہ وہ لڑکی اس کی نفرت تھی، اس کی زندگی میں ہونے والی ہر زیادتی کی ذمہ دار تھی۔ لائبہ نے اپنا منہ چھپا لیا زمل سے، جبکہ زمل جو زریاب سے باتوں میں لگ گئی تھی، سالار کی طبیعت حال احوال پوچھا جا رہی تھی، باہر آئی۔ چلو حیدر، تمہارے بابا کی طبیعت نہیں ٹھیک، زمل فکر مندی سے بولی۔ چلا لیا آپ کے شوہر نے اپنا ڈرامہ، لیکن یہ ایپیسوڈ لمبی چلنے والی ہے موم، یاد رکھیے گا، میں نہیں جانے دوں گا آپ کو۔ وہ ذرا بھڑکا اور باہر نکل گیا۔ لائبہ اس زخمی ہونٹ کو چھپانے میں چہرہ چھپاتی خود بھی باہر آ گئی تھی۔ اچھے بھلے تو ہیں، حیدر اچھے سے سالار کا معائنہ کرتا بولا تھا، جبکہ لائبہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ زمل البتہ اس کے سرہانے بیٹھی تھی، انداز فکر مند تھا۔ زریاب بھی وہیں کھڑا تھا اور روشانی بھی، ان کی فیملی کمپلیٹ تھی۔ کم و بیش ڈرامہ ہی لگ رہا ہے مجھے تو موم آپ کو یہاں بلانے کا۔ حیدر نے تیوری ڈال کر باپ کو دیکھا۔ ہو گئی بکواس؟ سالار نے گھورا۔ جی ہو گئی۔ وہ سکون سے صوفے پر بیٹھ گیا۔ اب دفع ہو جاؤ سارے یہاں سے۔ لائبہ نے اس کا بی پی چیک کیا تھا، تھوڑا بہت ہی اپ ڈاؤن تھا، ویسے ٹھیک تھا۔ وہ شاید زمل کو یاد کر رہا تھا، تبھی ایسا بیمار فیل کر رہا تھا۔ لو یہ تو اچھا ہو گیا، مریض نے خود ہی کہہ دیا۔ دفع ہو جاؤ، چلے موم گھر چلتے ہیں۔ وہ اٹھا، ٹراؤزر کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالے اور کھڑا ہو گیا۔ زریاب ہنسی دبا رہا تھا۔ باپ کا سرد چہرہ اور حیدر کی ڈٹھائی دیکھ کر زمل نے سالار کی جانب دیکھا۔ حیدر نہ تنگ کرو ڈیڈ کو، وہ ٹوک گئی۔ مائی لیڈی آپ کا حکم سر آنکھوں پر، ورنہ ان کا خون تو میں نے ہی پینا ہے، وہ سالار کا سرخ چہرہ دیکھ کر محظوظ ہوتا بولا تھا، جبکہ سالار نے پاس پڑا گلاس اٹھایا۔ حیدر ایک دم ہی سالار کے پاس کھڑی لائبہ کے پیچھے چھپ گیا۔ مارے سر پھاڑ دے، کوئی مسئلہ نہیں، وہ لائبہ کو آگے کرتا اس کے پیچھے چھپتا بولا، جبکہ لائبہ گھبرا ہی گئی کہیں واقعی سالار اس کے سر پر نہ پھوڑ دے، جبکہ سالار کا ہاتھ رک گیا۔ حیدر اپنی شکل گم کرو یہاں سے، ورنہ واقعی تمہارا سر پھاڑ دوں گا۔ سالار تپا۔ بوڑھے ہو گئے آپ، اب ہمت نہیں ہے آپ میں۔ وہ سر جھٹک کر سامنے آیا اور اس کے ہاتھ سے گلاس لے کر سائڈ پر پٹکا۔ سالار نے اسے گھورا۔
ویسے تو ٹھیک لگ رہے ہیں لیکن پھر بھی اپنا خیال رکھیے، موم کو چھوڑنے ہی آیا تھا۔ بائے۔ وہ ہلکا سا مسکرا کر اٹھ گیا۔ جمل اسے حیرانگی سے دیکھنے لگی، جبکہ سالار، زریاب اور اشانے جو کچھ فاصلے پر ہی کھڑی تھی سب اسے دیکھتے رہ گئے۔ دوسری طرف حیدر کمرے سے باہر نکل گیا، دروازہ بند ہوا اور وہ سب ہوش میں آئے۔ سالار نے گہرا سانس بھرا تھا۔ لائبہ بیٹا ذرا آپ اس کے پاس جاؤ، جمل نے بیٹے کی فکر میں کہا۔ لائبہ منع کرنا چاہتی تھی مگر جمل کی وجہ سے کچھ کہہ نہیں سکی اور خود بھی کمرے سے نکل گئی۔ وہ نیچے اتر چکا تھا، گھر سے باہر جا رہا تھا۔ عارض سے ملا جو اسے رکنے کا کہہ رہا تھا مگر اس نے نفی میں سر ہلایا اور پھر باہر نکلنے لگا کہ لائبہ کے قدم اپنے آپ اس تھکے ہوئے انسان کی جانب اٹھنے لگے جو پل میں کسی کو اداس کر سکتا تھا اور پل میں کسی کو اپنی محبت میں گرفتار کر سکتا تھا۔ وہ نہیں رکتا۔ اس کے کہنے سے تبھی لائبہ نے بھی اپنے گھر جانے کا سوچا تھا، حالانکہ ان لوگوں نے اسے اس کے پیچھے جانے کا کہا تھا مگر وہ اداسی سے خود ہی قدم اٹھاتی وہاں سے اپنے گھر جانے لگی۔ حیدر البتہ گاڑی کا چناؤ کر رہا تھا کہ اب کون سی گاڑی باپ کی لے کر فرار ہو جائے۔ لائبہ لان میں آئی، وہ پورچ میں کھڑا تھا اور اس کے بعد اس نے ایک سفید گاڑی چوز کر لی۔ اس گاڑی کا لاک آٹومیٹک تھا، لاک نہ کھلتا، گاڑی نہ چلتی۔ وہ ایک تو جھٹکے دروازے پر مار کر جیسے ہی مڑا، لائبہ محترمہ اپنی گاڑی میں بیٹھ رہی تھی۔ او ہیلو کام چور، بات سنو، اس نے انگلی کے اشارے سے اسے باہر نکلنے کا کہا۔ ہم نہیں آ رہے، وہ تھکی تھکی سے بولی۔ ایسی کی تیسی تمہاری، اس نے ایک دم گاڑی سے اسے باہر کھینچا۔ حیدر، وہ اب آرام کرنا چاہتی تھی، مزید اس کی کسی بات کو سننے کی روادار نہیں تھی۔ حیدر کو اس کی آنکھوں میں سرخی اور تھکاوٹ محسوس ہو گئی تھی۔ اگر کہیں پرواہ ہوئی بھی تھی تو بھی اگنور کرتے وہ اپنے مطلب پر آیا۔ ڈیڈ سے اس گاڑی کی چابی لا کر دو، وہ اس کی آنکھوں سے نظریں چراتا بولا، کیونکہ اس کی آنکھوں میں عجیب ہی نشہ تھا، اپنی جانب کھینچ لیتی تھی۔ ہم کیوں جائیں؟ آپ کوئی بچپن والے حیدر ہیں جن کے لیے ہم کچھ بھی کریں؟ وہ منہ جھٹک کر بولی۔ منہ میں چوسنی لے کر تو تمہیں یقین نہیں دلا سکتا، جتنا کہا اتنا کرو، زیادہ بڑ نہ کرو۔ اب کچھ نہیں کر رہے ہم، کتنی شرمندگی کی بات ہے، ہم ان سے مانگیں؟ لائبہ اس کی نامعقول بات پر نفی کرنے لگی۔ تم کہنا حیدر کے ساتھ میں نے جانا ہے؟ قسم اٹھوا لو، گاڑی تمہارے نام کر دیں گے، تم چابی کی بات کر رہی ہو؟ وہ طنزیہ مسکراتے گاڑی پر ہاتھ مارتا بولا۔ لائبہ اس کی صورت دیکھنے لگی۔ ہم نہیں جائیں گے کہہ کر وہ دوبارہ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ ٹھیک ہے پھر آج تمہاری اس کھٹارا کے مزے لیتے ہیں۔ دوسری طرف سے ایک جست میں وہ لائبہ کی گاڑی میں سوار ہو گیا۔ حیدر، وہ غصے سے جھنجھلائی۔ چیخو مت، یادداشت گئی ہے، سماعت نہیں۔ وہ گاڑی کی چیزیں چیک کرنے لگا۔ شرم تو نہیں آتی، بیرسٹر کی بیوی ہو کہنے کو، اور دنیا کا سب سے تھرڈ کلاس گاڑی کا ماڈل لے کر گھومتی ہو؟ وہ بد مزہ ہوتا بولا، جبکہ ڈیش بورڈ سارا چھان مارا تھا۔ یہ آپ کا مسئلہ نہیں، اور آپ کون سا بیوی سمجھتے ہیں ہمیں جو بار بار جتاتے ہیں؟ میرے بابا کی گاڑی ہے یہ، وہ بولی اور اس سے اپنی چیزیں چھین کر دوبارہ اندر رکھ کر اس نے ہاتھ مار کر وہ باکس بند کر دیا۔ ہاں یہ بھی ہے، گڈ، یاد دہانی کے لیے شکریہ۔ وہ سکون سے ٹانگیں پھیلا کر سیٹ پیچھے کرتا لیٹ ہی گیا۔ حیدر پلیز اتر جائیے، ہم تھک گئے ہیں۔ وہ عاجز آتی اسٹیئرنگ پر سر رکھ گئی۔ چلو میرے ساتھ، میں اتارتا ہوں تمہاری تھکاوٹ۔ گہری مگر شرارتی نظروں سے حیدر نے اس کی جانب دیکھا۔ لائبہ بھی اس کی طرف دیکھ رہی تھی، بے ساختہ چہرہ سرخی مائل ہوا۔ حیدر کے دیکھنے کے انداز میں یکایک تبدیلی آ گئی۔ وہ اسٹیئرنگ پر سر رکھے رخ اس کی طرف موڑے اس کی جانب دیکھ رہی تھی، جبکہ وہ سیٹ پر پھیلا اسی کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا جہاں واضح تھکاوٹ تھی۔ بے ساختہ اس کا ہاتھ بڑھا اور لائبہ کے گال کو نرمی سے چھوا تھا۔ نرمی سے اس کا ہاتھ لائبہ کے گال پر رینگنے لگا تھا۔ لائبہ نے اسٹیئرنگ کو سختی سے تھام لیا۔ حیدر سیٹ پر سیدھا ہوا۔ لائبہ کا دل بے ساختہ بہت تیز دھڑکنے لگا۔ حیدر ایک ہاتھ ڈیش بورڈ پر رکھ کر عین اس کے چہرے پر جھک گیا۔ لائبہ سٹپٹا کر سیدھا ہونا چاہتی تھی مگر حیدر نے اس کا سر اٹھنے نہیں دیا۔ مگر ایک بات طے ہے لائبہ، تم میری تھکاوٹ اتارنے کا سبب نہیں بن سکتی۔ جس لڑکی کی وجہ سے میرے سینے میں اتنی تھکاوٹ ہے، اس لڑکی سے میری تھکاوٹ کبھی نہیں اترے گی۔ اس کا گال تھپ تھپا کر وہ طنزیہ مسکرا دیا۔ لائبہ ایک دم سیدھی ہوئی۔ ہمارا قصور کیا ہے؟ وہ حیدر کو کوئی دکھ نہیں دینا چاہتی تھی، پھر بھی اس کے دکھ کی وجہ تھی۔ قصور؟ وہ آئیبرو اچکا کر اسے دیکھنے لگا۔ میرا بھی کوئی قصور نہیں ہے، پھر تم سب میں سب سے زیادہ بوجھ میرے سینے پر کیوں ہے؟ سختی اور ایک دم ہی غصے سے جھنجھلاتا وہ بولا۔ لائبہ ساکت رہ گئی۔ حیدر اپنا ٹیمپر لوز نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ بامشکل اپنی طبیعت کی نوعیت سمجھا تھا اور مزید کوئی خرابہ نہیں چاہتا تھا۔ سر جھٹک کر اس کی گاڑی سے اترنے لگا کہ لائبہ کا نرم و ملائم ہاتھ اپنے شانے پر اچانک محسوس کر کے وہ تھم گیا۔
सब भूल जाइए, आपके साथ ज़्यादती हुई है। लेकिन हैदर माजी को साथ लेकर आगे नहीं चला जा सकता, वो आहिस्ती से बोली थी। समझाने का अंदाज भी तो बहुत नरम था। हैदर ने मुड़कर देखा, ये बात पहली बार किसी ने उसे कही थी। और अचानक हाथ बढ़ाकर वो तकरीबन उसे उसकी सीट से उठता अपने दिल से सीने से लगा चुका था। ये अमल क्यों हुआ वो नहीं जानता था। लाइबा का दिल दीवानगी से धड़कने लगा। हैदर ने उसे सीने से नहीं लगाया था, वो उसके सीने में खुद छुप गया था। उसकी खुशबू दिल फरेब थी। लाइबा ने अपने बाजू उसके गिर्द हायल कर लिए। बेसाख्तगी ही बेसाख्तगी थी। बस लम्हों का ये असर था कि वो उसकी खुशबू में अपने अंदर उठती आग को ठंडा होता महसूस कर रहा था। वो आहिस्ती से अपना चेहरा उसकी गर्दन से निकालता वो उसकी सांसों की नाहमवारी को मज़ीद मुश्किल में कैद कर चुका था। लहबा उसकी जुर्रतों पर दंग बाद में होती अगर वो ये इल्म न रखती कि वो ऐसा नहीं है, वो ऐसा ही बेबाक था। जबकि हैदर के लिए उसका लम्स और ये होंठ किसी नशावर चीज़ से कम नहीं थे, जिनको छूते ही वो हवास खो देता था। अचानक बामुश्किल ही सही उसने लाइबा को झटका और गाड़ी से निकल गया। लाइबा सीट की पुश से जाकर टकराई। सांसें बेहंगम थी, जबकि शर्म से चेहरा लाल सुर्ख। वो उसे देख नहीं सकती थी सर उठाकर, जबकि वो शीशे में से उसे झांकने लगा। पहले अपने धोखे पर ध्यान दो लाइबा मोहतरमा, फिर मुझे माजी से निकलने का दर्स देना। तेवरी चढ़ाकर वो अपनी कैफियत पर जो उसके नज़दीक आने से दिल में एहसास जाग उठे थे उन्हें गुस्से की आड़ में छुपाता वहाँ से हटा और बाहर ही आते ज़रियाब से गाड़ी की चाबी छीनकर खुद वहाँ से निकल गया। जबकि लाइबा ने भीगी नज़रों से उसकी जानिब देखा और लबों पर कुछ गीला गीला महसूस हुआ तो एहसास हुआ कि वो ज़ख्म जिससे लाइबा भरना चाह रही है वो उसे काट कर ताज़ा हर बार कर जाता है। उसने टिश्यू पेपर से खून की बूंद को साफ किया और गुस्से से हैदर को घूरते ज़रियाब को देखकर अपनी भी गाड़ी वहाँ से निकालकर घर की तरफ रवाना हो गई। मुर्तज़ा हाउस में शादी के शादियाने बज उठे थे और तमाम घर वाले खुश थे। उससे घर के माहौल में छाई कसाफत कम हो जाती। महीना और शाहजेब की शादी के साथ नूर और सारिम की भी डेट फिक्स हो गई थी। हारिस काफ़ी खुश और मुतमईन था, जबकि आयत को नूर की फ़िक्र सी थी। दूसरी तरफ नैना बेटी की तैयारियों में लगी हुई थी और रिमशा फिलवक्त रोशाने पर गुस्सा कर रही थी। फंक्शन हफ्ता बाद शुरू होंगे, तुमने यूनिवर्सिटी को हफ्ता पहले खैरबाद कह दिया। रिमशा ने गुस्से से उसे देखा। मॉम आप सिर्फ डांटने के लिए मुझे देखती हूँ, वो मुंह बसोर कर बोली। जब तुम्हारी हरकतें ऐसी होंगी तो तुम्हारे साथ ऐसा ही होगा। जाओ कपड़े चेंज करो, यूनिवर्सिटी जाओगी तुम। मुझे नहीं जाना, वो चेयर खींच कर बैठ गई। तभी ज़रियाब भी आ गया और किचन में जमल को देखकर खुश हो गया था। उसने माँ को पीछे से ही गले लगा लिया। आप एक दिन नहीं थी और लगा बहुत अरसा हो गया, वो प्यार से बोली। जमल मुस्कुरा दी। ज़ाहर हैदर को भी ले आते हैं यहाँ, वो ज़रियाब से बोली। बिल्कुल मामा, डोंट वरी, लेकिन वो नहीं आएंगे। जमल उदास थी। एक तरफ सलार, दूसरी तरफ हैदर। आ जाएंगे, मेरे पास ज़बरदस्त प्लान है, वो आंख मारता बोला, जबकि रुशाने भी ये सब सुन रही थी। कोई बदतमीज़ी मत करना, जमल ने घूरा। ओहो बिल्कुल नहीं, चले नाश्ता दे, यूनिवर्सिटी से आकर फिर कुछ करता हूँ, वो गहरा सांस भरता बोला। रुशाने को तन्हा देखकर उसके फूले हुए चेहरे को जल्दी से हाथों में भर लिया, जबकि रिमशा और जमल की पीठ मुड़ी ही थी। ज़रियाब ने चाहत से उसके गाल पर झुककर प्यार किया। रुशाने का दम निकल गया था क्योंकि वो दोनों वहीं खड़ी थी। उसने अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपा लिया, जबकि ज़रियाब मुस्कुराता हुआ उसके सामने बैठ गया। अब ये क्या ड्रामा है, रिमशा गुस्से से बोली। रुशाने जो खोई खोई थी एकदम सीधी हुई। ज़रियाब अलबत्ता मुस्कुराहट रोकता नाश्ता कर रहा था। तुम ही समझाओ इसे ज़ाहर, जब पढ़ेगी नहीं तो मास्टर कैसे करेगी, रिमशा बोली तो ज़रियाब ने उसकी जानिब देखा जिसके चेहरे पर गुलाल बिखरे हुए थे। यूनिवर्सिटी नहीं जाना तुमने, वो संजीदगी से बोला। रुशाने होंठ निकालने लगी थी। ड्रामे तो अरूज पर होते थे उसके। नौटंकी बंद करो और यूनिवर्सिटी चलो, ज़रियाब बिना लिहाज के बोला। शादी में भी कौन पढ़ता है, वो दुहाई देती मुंतज़िर थी। बस इस सीन में सलार की एंट्री हो जाए, मुझे कुछ नहीं सुनना, जाओ जल्दी, वो भड़का। रिमशा ने सर हिलाया कि उसे ज़रियाब ही सीधा कर सकता था। मैं बड़े पापा को बताऊंगी, वो मुंह बनाती बोली। बाद में, पहले तैयार होकर आओ, उसने घूरा, जबकि रुशाने दिल महसूस कर तैयार होने चली गई। ज़रियाब का इरादा यूनिवर्सिटी के बाद हैदर के घर जाने का था। लॉक खोलते उसका खुद पर से कंट्रोल जैसे गुस्से से ख़त्म होने लगा था, लेकिन मेडिसिन लेने की वजह से और ख़ुद को समझाते कि वो ठीक है, वो सब संभाल लेगा, उसने अपने ऑफिस का दरवाज़ा खोला। उस दिन की पी अधूरी सिगरेट एश ट्रे में अभी भी वैसे ही पड़ी थी। वो तलखी से मुस्कुराया। ख्वाबों को यूँ छोड़ देना आसान नहीं होता। कुछ लम्हे तल्ख यादों को देखकर उसने इधर उधर देखा। उसका तज्जिया था कि इस ऑफिस में उससे उसकी जहनी उलझन का जवाब मिल जाएगा। हैदर ने चारों तरफ चेक किया।
اسے ایک نام کی تلاش تھی۔ کمال کون تھا، کہاں تھا، کیا کرتا تھا، اس کے پیچھے کیوں تھا؟ ان باتوں کا جواب اسے یہیں سے مل سکتا تھا۔ تو تم آ گئے؟ اچانک اپنے عقب سے اٹھنے والی آواز پر وہ پلٹا اور جس سے دیکھا تو کوئی خاص خوشگوار حیرت نہیں ہوئی تھی۔ حیدر نے گہرا سانس بھرا۔ مجھے لگا تمہیں میں یاد نہیں ہوں گا۔ وہ ہنستا ہوا اندر آ گیا۔ میں نے کہا بھی نہیں کہ تم مجھے یاد ہو۔ وہ سر جھٹک کر اپنے کام میں مصروف رہا۔ کس کو ڈھونڈ رہے ہو؟ اذان نے سینے پر ہاتھ باندھتے پوچھا۔ تم سے مطلب؟ حیدر کو وہ سخت زہر لگتا تھا اور اس وقت بھی لگ رہا تھا۔ شاید اس وقت تمہارے سارے مطلب مجھ سے ہیں کیونکہ میں تمہاری ہیلپ کر سکتا ہوں۔ اذان نے گہرا سانس بھرا اور صوفے پر بیٹھ گیا۔ حیدر ماتھے پر تیوری ڈالے اسے دیکھنے لگا۔ کیوں؟ اذان مسکرا دیا۔ کیونکہ عدالت میں مجھے مزہ نہیں آ رہا تمہارے بغیر۔ وہ ہنسا۔ حیدر طنزیہ مسکرایا اور اپنی چیئر کھینچ کر ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھ گیا۔ ہارنے میں مزہ آتا ہے تمہیں؟ حیدر نے طنزیہ نظروں سے سوال کیا۔ اذان مسکرا دیا۔ خیر ایسا تو میں نے کچھ نہیں کہا، لیکن میں نے قسم کھائی ہے تمہیں ہرائے بنا مجھے سکون نہیں آئے گا، اور اگر تم یوں ہی رہے تو تم عدالت میں کبھی دوبارہ نہیں آ سکو گے، اور میں نہیں جانتا کہ تم مجھ سے ہارنے کی بجائے کسی اور سے ہارو۔ سمجھ تو رہے ہوگے نا؟ اذان مزے سے بول رہا تھا۔ حیدر نے سر جھٹکا۔ پوچھو کیا سوال ہے تمہارا؟ اس کے چپ ہونے پر اذان سمجھ گیا کہ وہ خود بھی اپنی ذہنی الجھنوں کو سلجھانا چاہتا تھا۔ کون ہے کمال؟ سپاٹ انداز میں بولا۔ یہ مجھے بھی نہیں پتا، لیکن اس بات کا پتہ لگانا ضروری ہے کہ وہ کون ہے جو تمہارے پیچھے پڑا ہے۔ کیا تمہاری فیملی بھی نہیں جانتی؟ اذان سنجیدگی سے اسے دیکھنے لگا۔ مجھے علم ہے وہ لوگ جانتے ہیں، ڈیڈ اسے جانتے ہیں، لیکن وہ مجھے بتائیں گے نہیں۔ حیدر کو سوچتے ہوئے بولا۔ تمہیں واقعی کمال کے بارے میں کچھ یاد نہیں؟ اذان نے شکی نظروں سے اسے دیکھا، جبکہ حیدر نے چڑھ کر اس کو دیکھا۔ تمہیں کیا لگ رہا ہے؟ مجھے پاگل پاگل سن کر بہت لطف آ رہا ہے، وہ بھڑکا، جبکہ اذان نے دانت دکھائے۔ حیدر سر جھٹک گیا۔ تم یہاں ویسے کیوں آئے؟ اذان نے پوچھا۔ معلوم نہیں، مجھے لگتا ہے وہ میری کسی فائل کا حصہ ہے۔ بیٹھے بٹھائے کوئی مجھ سے یوں کیوں الجھے گا، اور میری اتنی معلومات کیوں ہے اسے؟ حیدر نے کہا، جبکہ اذان کو اس کی ذہانت ماننی پڑی تھی۔ وہ بیمار رہنے کے باوجود اپنی ذہنی صلاحیتوں کا استعمال کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے تو پھر دیکھتے ہیں۔ اذان بھی اٹھا اور ساتھ حیدر بھی، اور پورا آفس چھان مارنے کے بعد بھی انہیں کمال سے ریلیٹڈ کچھ نہیں ملا۔ دونوں ایک دوسرے کی صورت تکنے لگے۔ اپنے چیمبر کے وکیلوں کو اکٹھا کرو، اذان نے مشورہ دیا، جبکہ حیدر نفی میں سر ہلانے لگا۔ میں نہیں چاہتا بات پھیلے، اور وہ کمال کہیں بھی ہے جو کرنا ہو۔ اذان نے سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، تم اس فکر میں نہ جاؤ، میں ڈھونڈوں گا کمال کو۔ میرے سورسز پر بھروسہ تو ہوگا تمہیں؟ وہ مزے سے اس کے سامنے آیا۔ حیدر بیزاری سے اسے دیکھنے لگا۔ ڈھونڈنا مت، اسے صرف معلوم کرو کہ وہ کیوں میرے پیچھے ہے، وہ بولا تو اذان نے سر ہلایا۔ وہ جس طرح آیا تھا ویسے ہی وہاں سے نکلنے لگا۔ اور سنو، حیدر نے روکا، یہ مت سمجھنا ہم دونوں کے بیچ صلح ہو گئی ہے، یہ صرف میری مجبوری ہے تمہارے جیسے آدمی کو برداشت کرنا۔ اذان کا بے ساختہ کہکا ابھرا تھا۔ تمہیں کہا ہے نا، عدالت میں تمہیں صرف دوبارہ دیکھنا ہے، کیونکہ میرے معیار پر دوسرا کوئی نہیں اترتا۔ یہ گیم ہم دونوں کو پسند ہے، حیدر مرتضیٰ، اور جب کھلاڑی دو ہوں تو کمال جیسوں کو ہرانے میں زیادہ دقت نہیں ہوگی، وہ بولا۔ وہ آسان ہدف نہیں، حیدر نے کہا تو وہ پھر سے مسکرایا، خاموشی سے اسے دیکھنے لگا، جبکہ حیدر اس کی خاموشی میں کہی گئی بات کا مطلب سمجھ چکا تھا۔ وہ دونوں کون سا آسان ہدف تھے؟ زبردستی ہی صحیح حیدر کو زریاب کھینچ کر لے آیا تھا، پھر زمل کا بھی زور تھا، جبکہ حیدر صرف زمل کے لیے مرتضیٰ ہاؤس آ گیا تھا اور کہہ چکا تھا زمل ہفتہ بعد وہ اپنے گھر واپس چلا جائے گا، جس پر زمل مان تو گئی تھی، لیکن وہ ایسا چاہتی نہیں تھی کہ وہ جائے۔ اذان کی کمال پر وہ تیار ہو کر باہر نکلا تو گھر میں مہندی کے فنکشن کی تیاریاں چل رہی تھیں۔ کئی عورتیں تھیں جو ایک دن پہلے لگنے والے اپٹن کے لیے گھر پر اکٹھی ہوئی تھی۔ ارے یہ وہی ہے نا جو پاگل ہو گیا ہے؟ کتنا خوبصورت ہے، لیکن لگتا تو نہیں کہ پاگل ہو گیا ہے، ایک عورت حیدر کی جانب دیکھ کر بولی۔ حیدر گگلز لگا کر اپنی تلخ مسکراہٹ کو سمیٹ کر وہاں سے تیزی سے نکل گیا۔ باہر نکلا تو دماغ پہلے سے گرم تھا، جبکہ سامنے کا منظر دیکھ کر مزید گرم ہو گیا۔
مکمل پیلے لباس میں وہ تیار کھڑی کسی اپسرا سے کم نہیں لگ رہی تھی، اور اس کا یہ حسن دیکھنے کے لیے سارم اس کے پاس کھڑا تھا اور وہ نور کے ہونے والے منگیتر سے بات کر رہی تھی۔ آخر سارم کون تھا اس کا جس سے وہ بات کر رہی تھی؟ اور اچانک وہ مسکرائے اور حیدر کو لگا اس پر جیسے بجلی گری ہو۔ اس کے سامنے تو مسکرانے تک کی زحمت نہیں کرتی۔ وہ تن فن کرتا ان تک پہنچا، گگلز ہٹا کر سارم کو دیکھا۔ لائبہ نے حیدر کے سخت تیور دیکھے تو پریشان سی ہوئی، اور حیدر نے لائبہ کی پیشانی اپنے بھاری ہاتھ کی گرفت میں جکڑ لی۔ حیدر، لائبہ نے کچھ کہنا چاہا، جبکہ حیدر نے بھڑک کر اس کی جانب دیکھا۔ وہ لب دبا گئی۔ سارم خاموش کھڑا تھا۔ آئندہ اس کے ارد گرد نظر مت آنا۔ وہ کیا نام ہے تمہارا؟ ہاں، سارم۔ تم نور کے ہونے والے شوہر نہ ہوتے تو اس دنیا میں نظر نہ آتے۔ سپاٹ تیوروں میں وہ بول رہا تھا۔ کیوں؟ تم کون ہو لائبہ پر کوئی بھی حق جمانے والے؟ اب تم کہو گے اس کا شوہر، جس رشتے کو نہ تم مانتے ہو نہ ہی لائبہ۔ اس میں بننے کا کیا فائدہ؟ آزاد کرو اس لڑکی کو، کیونکہ پاگل تم ہو، وہ نہیں۔ سارم کو بھی غصہ چڑھا، دو بدو بولا۔ سارم؟ لائبہ حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ کیا بول رہا تھا؟ لائبہ تم، سارم نے کچھ کہنا چاہا، اور حیدر کی برداشت شاید اتنی ہی تھی۔ اس نے ہر ممکن خود کو سنبھالا تھا، چپٹ کر اس کا گریبان جکڑ لیا۔ حیدر چھوڑ دے انہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں، وہ جلدی سے بولی۔ لوگ ان کی جانب متوجہ ہو رہے تھے۔ حیدر اسے پرے دھکیل کر لائبہ کی کلائی یوں ہی جکڑے وہاں سے باہر نکل گیا۔ اسے گاڑی میں پٹکا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ وہ بہت تیز ڈرائیو کر رہا تھا۔ آپ پاگل ہیں، آپ کیوں جھگڑ رہے تھے ان سے؟ وہ بس ہم سے اپنی طبیعت کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ ان کے سر میں درد رہتا ہے۔ حیدر، ہم آپ سے بات کر رہے ہیں۔ لائبہ اس کی جانب دیکھنے لگی، جبکہ حیدر نے جواب نہیں دیا۔ وہ ڈرائیو کر رہا تھا، اور ڈرائیو کرتے ہوئے اسے بالکل احساس نہیں تھا اس کے ساتھ کون بیٹھا ہے۔ وہ ایک لڑکی ہے جو اس کے پاگل پن کا یوں سامنا نہیں کر سکتی۔ رش ڈرائیو کرتے وہ آدھے گھنٹے کا فاصلہ 15 منٹ میں طے کر کے اپنے گھر میں تھا، اور یوں ہی لائبہ کو گھسیٹ کر وہ گھر کے اندر لے آیا۔ امین نے کچھ بولنا چاہا، ہاتھ اٹھا کر اسے بھی منع کر دیا، جبکہ لائبہ کو اپنے کمرے میں لے آیا۔ غصے کی شدت سے اس کا دماغ پھٹنے کو تھا۔ لائبہ کو بیڈ پر پھینک کر اس نے دروازہ لاک کر دیا۔ لائبہ سہم کر اسے دیکھنے لگی، جبکہ وہ رکا نہیں، سیدھا واش روم میں گھس گیا اور اپنے سر پر شاور کھول لیا۔ وہ جو اذان کے پاس جانے والا تھا، اس وقت شاور کے نیچے کھڑے ہو کر اپنے غصے کو کم کرنا چاہ رہا تھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نے اپنی شرٹ اتار دی۔ لائبہ اس کی یہ حالت سہمی ہوئی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ حیدر نے اپنے دونوں ہاتھ دیوار پر جما لیے۔ پانی اس کے پورے وجود کو جیسے ٹھنڈا کر رہا تھا، لیکن اس سے بڑھ کر مزید کوئی ٹھنڈک اس کی روح مانگ رہی تھی۔ اس نے مڑ کر دیکھا، وہ بیڈ پر اپٹن مائیوں کے پیلے لباس میں بیٹھی تھی۔ اسے اپنے دل پر ہاتھ رکھ لیا۔ وہ ڈر گئی تھی حیدر سے۔ ادھر آؤ، اس نے اسے واش روم میں ہی آنے کا کہا۔ تو یہ تھی اس کی آج کی ایپیسوڈ۔ یقیناً آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اور آپ لوگوں نے انجوائے کیا ہوگا۔ مجھے تو بہت اچھا لگ رہا ہے یہ ناول، اور آپ لوگوں کو بھی اچھا لگ رہا ہوگا۔ تو پھر ٹھیک ہے، ملتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ میں۔ ہو سکتا ہے میں آج کے ہی دن دے دوں، میرا کوئی اعتبار نہیں۔ آج کل میں بہت زیادہ کھلے دل سے آپ لوگوں کو ناولز پرووائڈ کر رہی ہوں، تو کچھ کہہ نہیں سکتی۔ تو اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اس کی نویں ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔